السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین، آپ نے مکالمے مناظرے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو مناظرہ دکھائیں گے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی اور مسلک کے اہل حدیث کے شیخ الحدیث صدیق رضا حفظہ اللہ تعالی کا۔ اور یہ مناظرے کا ٹاپک جو ہے نا وہ یہ ہے تقلید کی شرعی حیثیت، یعنی تقلید جو آپ کو پتہ ہے سارا۔ تو ناظرین، لیکن یہاں پہ میں یہ بات کہہ دوں کہ مین چیز ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ تو خیر ناظرین، ویڈیو تو ہم پہلے دیکھ لیں، پھر بعد میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مناظرہ بڑا ہی یعنی کمال کا ہے، یعنی ہم اس کے دو پارٹ کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک آپ کی طرف سے ریکارڈ کر لینا تاکہ پھر ہاں آپ ہی کریں تاکہ ایڈیٹنگ کا شکوہ نہ ورنہ وہ ایڈیٹنگ بلا کرنا نہیں بعد میں بات کام رہے گا۔ بس آپ کر لیں نہیں شیخ صاحب، وہ ایڈیٹنگ کی بات آ جائے گی، خدا نہ خواستہ ہے، پھر اس کے بعد جی مولانا صاحب ہیں، میں تھوڑا سا ان کو جانتا ہوں، جامع پر ہو گیا انشاءاللہ امید ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یار میری پگڑی بھی لے آئے جب بیٹھے تو اس ٹائم سے نہیں ولید پانی کا بھی انتظام کریں سب کے لیے۔ اچھا جی جی فرمائیے، کیا بسم اللہ کرتے ہیں نا تاکہ ٹائم آ جائے آپ کا کیمرہ تو پھر کر لیتے ہیں۔ کیمرہ نہیں، میں نے پگڑی منگوائی ہے۔ اچھا بھلے پکڑ آ جائے آپ کو۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے بات کریں۔ دیکھیں تقلید اور طلاق دونوں معاملات سامنے آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، یہ ہمارا مقصد کوئی اگر مناظرہ نہیں ہے۔ کئی بھائی آئے تھے میرے پاس ملنے، اکرم بھائی کے تھرو، اکرم بھائی ہمارے دوست ہیں، شیخ یہ رہتے ہیں، تو وہاں یہ بات مائک دے دیجیے گا، وہاں یہ بات ہوئی تھی ہماری، اور بھائی یہ بھائی کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سوالات کیے تھے، تو تقلید پر ہی انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، تقلید پر بات چیت بھی ہوئی تھی ہماری، اور پھر طلاق کا مسئلہ آپ کی طرف سے آیا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے کہ مفتی صاحب طلاق پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم طلاق ثلاثہ بھی مقصد افہام و تفہیم ہوگا۔ یہ جو عامیانہ مناظرے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، آتا تو ہے مجھے، کیے بھی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے جیسے میڈیا پر ہوتی ہے، علماء کرام بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ نہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں مفتی صاحب، نہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ میں آپ کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے بہت سارے کلپس سنے اور بڑی تمیز سے سنے ہیں بقول آپ کے، تو آپ بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کے بارے میں منفی رویہ نہیں رکھتے۔ باقی موقف کا اختلاف تو ہے ہی اپنی اپنی جگہ پر، تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقلید پر جو آپ کا موقف ہے آپ کی طرف سے، کہ ائمہ اربعہ میں سے اسٹوڈیو میں ہوگی نا، اسٹوڈیو میں دیکھ لو۔ نہیں تو آپ ایسا کرو، گاڑی گاڑی میں نہیں ہے، گاڑی دیکھی نہیں، گاڑی میں دیکھ لیں، یا پھر ایسا کریں یہ سامنے گھر رہے ہیں نا، گھر والے ہیں نہیں، آپ چابی لے کے جائیں، وہ پڑی ہوئی۔ تو تقلید کے مسئلے پر آپ کا موقف یہ جو میں نے پڑھا، یعنی آپ کہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یا موجودہ اکابر میں سے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، یا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کو پڑھا، اور بہت سارے علماء دیوبند کو پڑھا، بلکہ جو دیوبند کے عقائد کی متفق علیہ دستاویز ہے المحنت علی المفند، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہم الواجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ترک تقلید کا نتیجہ جو ہے الحاد و زندقہ ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لفظ ٹو لفظ نہیں۔ تو تقلید کو واجب کہا جاتا ہے آپ کے یہاں، یہ اس باتی موقف ہے، اور آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، مدرس ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جو مثبت ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا وہ مدعی ہوتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، یعنی وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حیثیت سائل کی حیثیت ہوتی ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے بار بار آپ کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آ رہا تھا، آپ کی کچھ وائسز بھی آئیں
تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسئلہ تقلید پر آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت مسلمہ پر علم کے کسی بھی امام کی تقلید لازم نہیں کی گئی ہے. یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے امام ہیں, اسی طرح دیگر ائمہ کرام بھی علم کے امام ہیں, اسی لیے ہم تقلید نہیں کرتے. قرآن مجید سے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے, اور صحابہ کرام کے طرز سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ صحابہ کرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا, لیکن صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اب اگر آگے یہ بات تقلید جو شرک والی بات آئی تھی نا, وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی شرک ہے یا نہیں, شرک ہے یا نہیں. تو ٹھیک ہے, اچھا میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی امام کی تقلید پر کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو اگر کوئی کسی مخصوص امام کی تقلید نہ کرے, ویسے ہی کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ, یعنی مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ جائز ہے یا یہ بھی ناجائز ہے؟ آپ کی بات مکمل. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. آپ کا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ کوئی شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا, لیکن وہ اہل حدیث عالم میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تقلید لغات سے لے کر اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے, خواہ وہ احناف کی ہوں, حنابلہ کی ہوں, مالکیہ کی ہوں یا شوافی کی ہوں, ان تمام میں یہ بات لکھی ہوئی آپ پائیں گے لغات کی کتاب میں. حتیٰ کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ علماء دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مثال القاموس الوحید, دارالعلوم دیوبند کے استاذ ادب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, اس میں بھی یہی معنی بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا. تو ہمارے نزدیک قرآن مجید میں اس کا حکم یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, آپ حافظ ہیں, آپ کو بخوبی یاد ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. اس کی تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب, جنہیں ہم شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں, اور اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت, وہ بھی اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. تقلید نام ہی اس چیز کا ہے جس کی دلیل معلوم نہ ہو, بے دلیل پیروی کرنا. جب دلیل ہی معلوم نہیں ہوگی تو مطلب علم نہیں ہے اس بات کا, تو اس کی پیروی قرآن سے منع ہے. وہ کسی اہل حدیث عالم کی جائے یا ائمہ اربعہ کی جائے, وہ ممنوع ہے قرآن کی اس آیت سے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھی, اگر آپ کہیں تو میں نمبر بتا دوں. میں حافظ ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے یعنی ایک بات مکمل کی ہے کہ تقلید چاہے کسی عالم کی بھی کی جائے, چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو, وہ جائز نہیں ہے. اور تقلید کی ڈیفینیشن آپ نے یہ کی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات پہ چلنا. تو اگر کسی صحابی کی کوئی تقلید کرتا ہے, میں تھوڑا دعوے کو نہ تنقید کر رہا ہوں نا کہ آپ دعویٰ ہے کیا, ہاں, کسی صحابی کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے, اس میں اور کسی عالم کی تقلید میں فرق ہے؟ میرا جواب تھوڑا سا اگر یعنی زیادہ لمبا ہو جائے تو مسئلہ نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں مختصر ہی ہو, ٹھیک ہے. پوائنٹ ایک مختصر بات کر رہا ہوں, آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ وہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے. دیکھیں, تقلید تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے, تقلید تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اتباع کا لفظ آتا ہے, آیت آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سابقون الاولون اور مہاجرون انصار کا ذکر کیا, پھر فرمایا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا, ان کی اتباع ہے, ان کی پیروی ہے. پھر اگر جو ان کی پیروی ہے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, آثار صحابہ کی پیروی کرنا, لیکن یہ سب کا متفق علیہ موقف ہے. حتیٰ کہ فتح القدیر جو ہدایہ کی بہت بڑی شرح ہے ابن الحمام رحمہ اللہ کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قول الصحابی حجت ما لم ينفیہ شیء من السنت, صحابی کا قول اس صورت میں حجت ہے جب وہ سنت کی نفی نہ کرتا ہو, مرفوع کے خلاف نہ ہو. جب وہ مرفوع کے خلاف نہ ہو, جس مسئلے میں قرآن مجید نہ ہو, مرفوع احادیث نہ ہو, تو ایسے میں صحابہ کرام کا موقف لیا جا سکتا ہے, اس کی پیروی. لیکن وہ اتباع ہے, چونکہ والذین اتبعوہم اتباع کہا گیا, بے دلیل پیروی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے, ان کی تعریف بیان کی, اور احادیث بھی بہت ساری ہیں اس سلسلے میں جن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. تقلید کسی کی بھی ثابت نہیں ہے. میں نے جو آیت پیش کی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. آپ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ تقلید کسی صحابی کی بھی جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی صحابی کو فالو کر رہا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے بلکہ وہ اتباع ہے. آپ نے یہ کہا نا, یہ آپ نے بھی دعویٰ کیا کہ اس کو ہم تقلید نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو اتباع کہیں گے. ہاں, اس صحابی کی پیروی کو ہم جی بے دلیل بات کی پیروی نہیں ہے نا, وہ صحابی کی پیروی. اچھا دیکھیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبدالرزاق میں اور سیاہ ستہ میں بہت سارے صحابہ کے فتاوی ہیں کہ سائل آیا, صحابی رسول کے پاس آیا, اس نے مسئلہ پوچھا, صحابی نے مسئلہ بتایا, وہ دلیل نہیں پوچھی اس نے اور چلا گیا. تو یہ تو بغیر دلیل کے اس نے صحابی کی بات کو فالو کیا نا.
تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید ہے اور یہ شرک ہے، سوری بدعت ہے، شرک نہیں ہے، یعنی گناہ ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جیسے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا کہ 3 طلاقیں دی، انہوں نے فرمایا کہ ہو گئی ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ 3 طلاقیں دی، انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہیں. نہ اس نے عبداللہ بن عباس سے دلیل پوچھی، نہ عبداللہ بن عباس نے اس کو دلیل بتائی. تو یہ تو بغیر دلیل کے صحابی کی رائے کو فالو کیا جا رہا ہے. تو بغیر دلیل کے اس عمل کو اتباع کہیں گے یا تقلید کہیں گے؟ حالانکہ وہ تو بغیر دلیل، انہوں نے دلیل نہ پوچھی نہ انہوں نے بتائی. ایسے تو درجنوں احادیث میں فتاوی ہیں صحابہ کے کہ ایک شخص نے صحابی سے مسئلہ پوچھا اور صحابی نے بغیر کسی دلیل پیش کیے ان کو مسئلہ بتا دیا اور وہ چلے گئے. تو جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید ہے، اور تقلید نہ صحابی کی جائز ہے نہ کسی عالم کی جائز ہے. تو یہ جو عمل صحابہ کے دور میں ہوا ہے بہت کثرت سے، آپ کو میں مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کے درجنوں فتاوی دکھا سکتا ہوں. مسئلہ جا کے پوچھا گیا اور بغیر دلیل کے انہوں نے جواب دے دیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ موقف طے کرنے بیٹھے تھے نا. آپ نے ابھی تک اپنا موقف نہیں بتایا. میں نے تو اپنا موقف بتایا، پڑھ کر بھی سنایا آپ کو، پہلے لکھ کر بھی بھیج چکا ہوں. نہ آپ نے لکھ کر بھیجا نہ وائس بھیجی. میں نے آپ کو اپنا موقف بتایا. آپ بتائیے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے یہ بتائیے گا مجھے، چونکہ یہ باقی ہے. اور میں نے آیت پیش کی تھی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آپ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی مت کرو. اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، میں منع نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، کفا یکفو کفواً کے معنی اتباع الاثار ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہی تفسیر جو ہے نا، نہ صرف اکابر نے کی، مثلا علامہ بیضاوی، علامہ سیوطی، علامہ غزالی، علامہ ابن کثیر رحمہم اللہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی کی، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کی. میرے پاس کتابیں بھی، اگر آپ کہیں گے تو میں شو کر دوں گا، دکھا دوں گا، سامنے رکھ دوں گا آپ کے. تو آپ اس آیت کے بارے میں تو بتائیے نا کہ اللہ تو منع کر رہا ہے بغیر دلیل کے پیروی نہیں ہے. تقلید تو کہتے ہی بغیر دلیل کو ہے، تقلید تو کہتے ہی بغیر دلیل بات ماننے کو ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں تو آپ تقلید کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں تقلید من اہم الواجبات ہے، یعنی اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے. یہ بتائیے گا. موقف اسی طرح واضح ہوگا نا. اپنا موقف تو آپ بتا نہیں رہے. اب آپ بات کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی. مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح کی جتنے بھی واقعات ہیں وہ اختصار پر مبنی ہیں. وہ اختصار پر مبنی ہے کہ صحابہ نے مسئلہ بتایا اور دلیل نہیں بتائی، چونکہ وہ اختصار پر مبنی ہے. لیکن ایسی مثالیں میں آپ کو کئی پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام کے سامنے ایک بات آئی تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا، دوسرے صحابی نے بتایا تو انہوں نے اس کے مسئلے کا انکار کیا. اس کی کئی مثالیں خود آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی. اگر استحضار نہیں ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. دیکھیں صدیق رضا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بات کو بہت ہم طویل دے رہے ہیں، میرا خیال ہے طول دے رہے ہیں نا. میں نے تو آپ دیکھیں، میں دوبارہ آپ کی بات کو دہرا دیتا ہوں. اماموں کی تقلید پر تو میں بھی آیا ہی نہیں نا. میں تو پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی آپ نے کہا صحابی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ نے خود یہ تعریف کی ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی رائے کے پیچھے چلنا. بالکل یہی تعریف ہے، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں. بالکل یہی تعریف ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تو میں کہہ رہا ہوں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا اگر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو صحابہ کے وہ فتاوی جس میں صحابی نے دلیل نہیں دی اور نہ سامنے والے نے دلیل پوچھی مگر سامنے والے نے صحابی کے اس فتوے کو فالو کیا ہے، اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صحابہ کی غلطی تھی کہ ان کو تنبیہ کیوں نہیں کی کہ تم بغیر دلیل کے میری بات کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ یا ان تابعین کی غلطی تھی کہ جنہوں نے صحابی کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا؟ ٹھیک ہے، بہت سے فتاوی ایسے بھی ہیں جن میں صحابی نے دلیل بھی دی، بہت سے فتاوی ایسے ہیں جن میں صحابی نے کوئی دلیل دی اور وہ دلیل حدیث کے خلاف تھی تو تابعین نے حدیث کو فالو کیا. لیکن بہت سے ایسے بھی تو ہیں نا جن میں نہ صحابی نے دلیل دی اور نہ مستفتی نے دلیل مانگی. تو یہ تو تقلید ہی کا عمل ہوا نا، تقلید کا عمل ہو گیا. اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز کام ہوا یا ناجائز کام ہوا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنے سوال کو جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مفتی صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی تک آپ اپنا موقف نہیں بتا رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا. جبکہ میں بتاؤں، آپ عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنا موقف نہیں بتا رہا. پہلے شروع آپ نے اپنا موقف بتانا شروع کیا نا، تو پہلے آپ کے موقف کی تنقید تو ہو جائے نا کہ آپ کا موقف ہے کیا. ٹھیک ہے نا، پھر میں اپنا موقف بتاؤں گا نا.
ابھی تو آپ کا موقف دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا, تو یہ تو آپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا, ٹھیک ہے. آپ کا دوسرا موقف یہ آیا کہ یہ کسی کی بھی جائز نہیں ہے. ائمہ اربعہ تو بات کی چیز ہے, صحابی کی بھی جائز نہیں ہے. یہ موقف آپ کا سامنے آیا. تو آپ کے موقف کو سمجھنے کے لیے, آپ کا یہ موقف نہیں ہے, نہیں میرا یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے. نہیں, میرا یہ موقف نہیں. آپ کے اکابر کی کتابوں میں دکھا دوں. دیکھیں اکابر کو رکھیں ایک طرف, احناف کی ابھی ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی ایک طرف رکھیں, اصول کس کی کتاب میں کیا لکھا ہے, یہ تو پھر ایک 1400 سال میں سینکڑوں درجنوں کتابیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اصول آپ کی کتابوں میں کہ لا یجوز تقلید الصحابی, صحابی کی تقلید جائز نہیں. دیکھیں غلط لکھا ہوا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, نہیں میں نہیں مانتا اس کی کتابوں میں غلط بھاڑ میں جائے, لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جو لکھا ہوا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ, اس کو دیکھا جاتا ہے. ہر کتاب کی ہر لکھی ہوئی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہر کتاب کی ہر لکھی ہوئی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ کسی نے بھی کوئی, میں کہتا ہوں علماء دیوبند میں سے بھی, میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کی بہت سی لکھی ہوئی چیزوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں یہ تو علماء کا ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی لکھ دے. ہم تو ابھی آپس میں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک دعویٰ سامنے آیا, دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ تقلید کی ڈیفینیشن بھی آپ نے کر دی, اور مجھے اس ڈیفینیشن پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا, بالکل ٹھیک کہا, ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. آپ سے پھر میرا اگلا, اگرچہ میں ابھی اس پہ جاؤں گا آگے, تقلید یہ تو ابھی میں نے, یعنی اس پہ ہم بہت لمبی بحث ہوگی ابھی اس پہ, کہ آپ نے جو کہا کہ تقلید الگ چیز ہے, اتباع الگ چیز ہے, اس پہ بھی ہم ابھی آئیں گے. اور اس میں بھی آپ قرآن و سنت کے حوالوں سے میں ثابت کروں گا, اکابر کی کتابیں میں نہ پیش کروں گا, نہ میں آپ کی کتابیں پیش کروں گا. میں دعویٰ کروں گا, لیکن اگلے اسٹیپ پہ پہلے یہ پہلا والا حل ہونا چاہیے کہ اتباع اور تقلید قرآن کی اصطلاح میں ایک ہی چیز کا نام ہے. قرآن نے جس لفظ کو اتباع کہا ہے وہ تقلید کو اتباع کہا ہے قرآن نے, کیونکہ وہاں جب قرآن اتباع کی بات کرتا ہے تو بغیر دلیل فالو کرنے کی بات کر رہا ہے, دلیل کے ساتھ فالو کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے. اس پہ ہم آئیں گے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ. لیکن ابھی تو میں آپ کے دعوے کو سمجھنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی کی بات کو بھی بغیر دلیل کے فالو کرنا جائز ہے یا نہیں, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر وہ فتاوا جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوا ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا, عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, بہت سارے فتاوا ہیں کہ یہ ہو گیا, کیا حکم ہے, انہوں نے بتایا یہ حکم ہے, اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے. صرف میرا مقصد, میرا خیال ہے میں شاید سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کہ یہ چھوٹی سی بات ہے, اس کو حل کریں گے تو ہم آگے چلیں گے. میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ جو مثبت ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کا اس بات کرتا ہے, عام الفاظ میں, مزید عام الفاظ میں بول دیتا ہوں کہ جو کسی چیز کی ہاں کر رہا ہوتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے, اور اس پر لازم ہوتا ہے کہ اپنا موقف پیش کر کے اپنی دلیل دے. اور جو انکار کر رہا ہوتا ہے تو انکار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اصول ہے کہ جو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی, اور مفتی صاحب سارے لا کر تائید فرما رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, مدعی آپ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سب بڑے یہی کہتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا الفلاحیہ مسجد سے تو حنفی مذہب نہیں چلا نا, الفلاحیہ مسجد سے تو حنفی مذہب نہیں چلا. اکابر سارے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک, یعنی 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی لازم ہے. آپ اس طرف تو آ نہیں رہے. اب میں نے جو آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور تقلید آپ بھی مانتے ہیں کہ بے دلیل پیروی کو کہتے ہیں, آپ پھر اس بات کا انکار نہیں کر رہے. تو جب اللہ منع کر رہا ہے تو صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو اللہ نے جس سے منع کیا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ صحابہ کرام تو فرما بردار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی اوصاف بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں, ماشاءاللہ آپ تو حافظ بھی ہیں, میں حافظ نہیں ہوں, کتنی آیات آپ کو یاد ہوں گی کہ ان کے جو اوصاف بیان کیے وہ فرما بردار تھے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والے تھے. تو میں نے عرض کیا وہاں اختصار ہے, وہاں اختصار ہے, سارا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے. آپ کا دعویٰ تب ثابت ہوگا کہ وہ مسئلہ واقعہ میں, نفس الامر میں, حقیقت میں وہ مسئلہ بے دلیل ہو, پھر آپ وہ فتویٰ پیش کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بے دلیل بات ہے, پھر آپ کہیں گے کہ بے دلیل بات ہے. مثال کے طور پر یہاں پر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہے, میں کہتا ہوں 5,
بچے بچے کو بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے بے دلیل بات کی پیروی کی. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں کہ اختصار ہے وہاں پر. اللہ اور اس کے رسول، میں نے جو آیت پڑھی اس کا مفہوم یہی ہے. حضرت مفتی صاحب بھی مان رہے ہیں. فہیم صاحب آپ بھی غور کیجیے گا انصاف کے ساتھ. نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے، نہ مفتی صاحب آپ کی قبر میں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے. تو نہ میں آ سکوں گا، کوئی بھی نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ دیکھیں میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بغیر دلیل بات نہیں ماننی، کسی کی پیروی نہیں کرنی. وفا یقفو کفون کے معنی مجھ سے بہتر جانتے ہیں مفتی صاحب کہ یہی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا. پیروی کرنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا بغیر علم کے، اور تقلید میں تو علم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی مفتی صاحب مان رہے ہیں. تو ممنوع تو قرآن میں. اب میں آپ کے سامنے اشکال رکھتا ہوں جیسے آپ رکھ رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جو عمل ممنوع ہے آپ کا دعویٰ جو ہے، یعنی آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، آپ پر یہ الزام قائم ہوتا ہے. اس وجہ سے الزام اردو والا نہیں، آپ سمجھتے ہیں علمی الزام کہہ رہا ہوں میں. تو الزام آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ جناب آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. نعوذ باللہ، میں تو ایسا نہیں کرتا. لازم آتا ہے، التزام نہیں فرما رہے آپ اس بات کا، لیکن آپ کی اس بات سے یہ لازم آتا ہے. اور لزوم و التزام کا جو فرق ہے وہ اہل علم جانتے ہیں. آپ اہل علم میں سے یقیناً جانتے ہوں گے. آپ کی اس بات سے یہ لازم آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں اختصار ہے، وہاں اختصار ہے. اور میں مثال بھی دے چکا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو سارے واجب کہتے ہیں. علماء احناف سارے کے سارے واجب قرار دیتے ہیں، اور بلکہ وجوب نہ ہونے، واجب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں غیر مقلد. اور پھر آپ تفصیل میں نہیں جا رہے، آپ کو خود پتا ہوگا اچھی طریقے سے کہ آپ بھی ہماری طرح غیر مقلد ہیں سوائے ایک مسئلے. عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے نا، آپ کے اکابر نے لکھا ہے. منصوص مسائل یعنی وہ مسئلہ جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، وہاں تقلید جائز نہیں ہے. آپ کے عالموں نے لکھا ہے، آپ بھی یہی مانتے ہیں نا؟ ہاں. تو اسی طرح اجماعی مسائل پر بھی تقلید جائز نہیں ہے. آپ کے اکابر بھی مانتے ہیں اور رسولوں میں بھی لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں اس بات کو. رہ جاتا ہے صرف مسئلہ اجتہادیہ. مسئلہ اجتہادیہ میں تقلید نہ کرنا، ان کے نزدیک انسان اس سے گمراہ ہو جاتا ہے. آپ کہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ صدیق بھائی یہ غلط لکھا ہوا ہے، تو میں کہوں گا طارق بھائی کوئی بات نہیں، حضرت کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں مانتے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی اس بات کو غلط قرار دیتے ہیں، تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا گنگوئی صاحب ہوں، یا دیگر بزرگ ہوں، یا مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، یا رشید احمد آپ کے استاد مفتی رشید احمد صاحب فقیہ الازہر ہوں، وہ سارے جو تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں اور تقلید میں تقلید نہ کرنے میں دنیا جہاں کی برائیاں لاتے ہیں، وہ ساری کی ساری بیکار ہیں. تقلید نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ اللہ قرآن کی آیت پر تو آپ آ ہی نہیں رہے نا. آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، آپ کو تفسیر بھی اس کی اچھے سے پتا ہوگی. آپ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید کے مدرس ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے. آپ بتائیں نا کہ اس آیت کا مفہوم میں اگر غلط بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھ پر وعدے کریں کہ یہ مفہوم غلط ہے. اب اپنا یہ تک نہیں کہنے کو تیار کہ بھئی امام حنیفہ کی مسائل اجتہادیہ میں تقلید واجب ہے. اچھا میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، مسائل اجتہادیہ میں اگر خطا ہو جائے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں نہیں لگ سکتا کفر کا فتویٰ. مسائل اجتہادیہ میں اگر خطا ہو جائے اس پہ شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے. آپ بھی عالم جامعہ فاروقیہ سے شیخ کلیم اللہ صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا شیخ فقیہ الازہر کے شاگرد ہیں مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کے. تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں اس میں مسائل اجتہادیہ کی خطا پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. اجتہادی خطا تو مجتہدین سے ہوئی، امام حنیفہ سے ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے، محدثین سے بھی ہوئی ہے، فقہاء کرام سے بھی ہوئی ہے، مفسرین عظام سے بھی ہوئی ہے، سب سے ہوئی ہے. اجتہادی خطا پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، گمراہی کا بھی فتویٰ نہیں لگ سکتا. چونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف میں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، اگر حاکم اجتہاد کرتا ہے، اگر اس نے صحیح بات کہی، ان اصاب فلہ اجران، اس کے 2 اجر ہیں، وان اخطأ فلہ اجر واحد، اگر وہ خطا کرے تو اس کا 1 اجر ہے. یہاں خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اور یہ عام ہے جو بھی فیصلہ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، مسائل اجتہادیہ تب ہوتے ہیں، اس کی باری تب آتی ہے جب کسی مسئلہ میں نص موجود نہ ہو. عامی کو کیا پتا نص ہے یا نہیں، اور عامی پر آپ تقلید کو واجب کر رہے ہیں. تو پہلے تو اسے نصوص کو سمجھنا پڑے گا کہ اس مسئلے پہ نص ہے بھی یا نہیں ہے. تو میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موقف پر تو آئیے نا. تو جیسے میں نے آیت پڑھی کہ بھئی ہم تقلید نہیں کرتے، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. آپ بھی کوئی ایسی آیت پڑھے نا، میں تو پڑھ رہا ہوں نا آیت آپ کے سامنے، کہ اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور مفتی صاحب تسلیم فرما رہے ہیں کہ جی ہاں بغیر دلیل کی پیروی کو تقلید کہتے ہیں. آیت میں تو اسی چیز کی ممانعت ہے نا، اللہ منع کر رہا ہے اس لیے میں تقلید نہیں کر رہا. آپ مجھے کوئی آیت پیش کر دو کہ اللہ کا حکم ہے تقلید کرو، کسی امام کو لازم پکڑو، اس کی پیروی کرو. میں نہ کروں تو میں مجرم ہوں. مفتی صاحب صدیق رضا بھائی، اگر ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، جو بالکل جو بات پوچھی جا رہی ہے صرف اس کے مختصر جواب پہ اکتفا کیا جائے تو پھر یہ بحث کو ہم سمیٹ سکیں گے. ٹھیک ہے نا.
تو ایسے تو میں بھی پوری 1 گھنٹے کی یعنی معذرت کے ساتھ تقریر کر دوں, نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے نا. ہاں, بات جو ہماری بحث شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے, کہیں بھی جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کہیں بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور یعنی صحابی کی بھی کہیں کا مطلب نہ صحابی کی جائز ہے, نہ ابو حنیفہ کا, نہ شافعی. تو ابو حنیفہ شافعی تو بعد میں آئیں گے نا, پہلے ہم دیکھیں کہ کیا کسی کی بھی جائز نہیں ہے, اہل حدیث عالم کی بھی جائز نہیں ہے. تو میں پھر مثال سے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام نے جو فتاوی دیے بغیر دلیل کے, جس میں کوئی دلیل پیش نہیں کی. صحابی کے پاس تو دلیل تھی لیکن انہوں نے پیش نہیں کی, نہ سامنے والے نے مانگی. ایسے بہت سارے فتاوی ہیں. تو یہ جو آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے. میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا سکتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ آیت پیش کی جائے جو اس موضوع سے متعلق ہے, پھر اس آیت پر جو اشکال ہو رہا ہے اس کا جواب دیں گے تو میں آگے چلوں گا. یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, یہ آیت صحابہ جانتے تھے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. یہ آیت تابعین جانتے تھے, پھر بھی بہت سے تابعین بہت سے صحابہ کے پاس گئے, ان سے مسئلہ پوچھا, صحابی نے طلاق کا یا بہت سارے مختلف مسائل بتائے جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, اور صحابی نے دلیل نہیں دی. تو یہ آیت آپ ان تابعین پر اور ان صحابہ پہ چسپاں کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایسی چیز کی اتباع کی جن کی ان کے پاس دلیل نہیں تھی؟ آپ یہ جواب اگر دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ بھائی دلیل تھی مگر پیش نہیں کی صحابی نے اختصاراً. یہ آپ جواب دیتے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر صحابی نے وہ دلیل پیش نہیں کی. سمجھ رہے نا بات, دلیل پیش نہیں کی کیونکہ سامنے والے کو اعتماد تھا کہ یار صحابی رسول ہیں, یہ جو مسئلہ بتائیں گے دلیل ہی سے بتائیں گے, مجھے دلیل پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں. تو اس اعتماد پر تابعی نے صحابی کی تقلید کی ہے, بغیر دلیل کے ان کی بات کو مانا ہے. یا تو آپ کہیں تابعی کا یہ عمل تقلید نہیں تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں تقلید نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو بغیر دلیل کے انہوں نے بات مانی ہے, اس کو تقلید کیوں نہیں کہہ رہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقلید اس لیے نہیں تھا کہ دلیل مانگی نہیں ہے لیکن ان کے پاس دلیل تھی, تو یہ بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ائمہ کو فالو کرتے ہیں نا وہ اعتماد کی بنیاد پر کہ دلیل ان کے پاس ہے, ہم ان سے مطالبہ نہیں کر رہے, وہ اعتماد کی بنیاد پہ فالو کر رہے ہیں. تو دعویٰ پہلے منقع ہوگا تو پھر ہم قرآن کی آیتیں فٹ کریں گے. یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں نا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک دلیل نقلی ہوتی ہے, ایک عقلی دلیل ہوتی ہے. نقل کسی قابل اعتماد آدمی کی رائے پر اعتماد کرنا, یہ بھی عامی آدمی کے لیے دلیل ہی کے معنی میں. جیسے ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا, اس نے ان سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دی ہیں, انہوں نے کہا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے, چلے میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے نا, ایسے درجوں نہ فتاوی ہیں. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, کیونکہ تابعی کو پتا ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے, صحابی کا علم. یہ حلال و حرام کے مسئلے میں اتنی جرت اور دلیری نہیں کر سکتے, تو وہ تابعی ان سے دلیل پوچھے بغیر چلے گئے. تو تقلید کا عمل ہوا ہے, لیکن اس تقلید کو یہ تو کہا جائے گا کہ دلیل کے مطالبے کے بغیر انہوں نے تقلید کی ہے اعتماد کی بنیاد پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل ہے, کیونکہ ایک عامی آدمی کا کسی پڑھے لکھے کی رائے کو لے لینا یہ کسی کی علم کی ذریعے ہی اتباع کو کہا جائے گا, یہ بغیر دلیل اتباع نہیں ہے. کیونکہ عامی آدمی کے لیے عالم کا قول جو کتاب و سنت کو اس سے زیادہ جانتا ہے, اس کے لیے وہ عالم کا قول ہی حجت ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں تابعین نے صحابہ کرام کی بات کو بغیر دلیل کے لیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو آپ جو ہے نا, یعنی ایک طرف تو قرآن کی آیتیں فٹ کر رہے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم, لیکن جب میں اس پہ اشکال کر رہا ہوں کہ یہ عمل تو صحابہ کر رہے ہیں, تو آپ پھر وہاں جو ہے نا اس کو تنقید نہیں کر رہے. یا تو آپ بولیں گے صحابی تابعی نے تقلید کی نہیں ہے, یا تو آپ یہ بولیں سیدھا سیدھا کہ تابعی صحابی کی تقلید نہیں کر رہا. تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ تو بغیر دلیل کے بات مان کے چلے گئے. تو یہ جب ایک اسٹیپ حل ہوگا تو پھر ہم آگے جائیں گے. تو آپ کا پھر میں دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں. آپ نے کہا تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. تو میں نے اس سے پوچھا ائمہ اربعہ تو بعد میں آئیں گے کہ کسی کی بات کو بھی اگر کوئی فالو کرتا ہے بغیر دلیل کے تو یہ گناہ ہے. آپ نے کہا جائز نہیں ہے. اس پہ آپ نے قرآن کی آیت بھی فٹ کر دی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. تو میں نے کہا صحابہ کے 2 درجنوں فتاوی مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ میں ہیں, جن میں جا کے
ایک عامی آدمی نے صحابی سے فتویٰ لیا حلال و حرام کا فتویٰ, صحابی نے اس کو بتا دیا, نہ صحابی نے دلیل پیش کی نہ پوچھنے والے نے دلیل مانگی, تو کیا آپ اس عمل پہ لا تقف ما لیس لک بہ علم والی آیت فٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ فٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ ناجائز کام ہوا ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس آیت کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ صحابہ کے اس عمل کو جائز قرار دے دیں, تو وہ آپ کے ذمہ آپ آیت کی تفسیر بیان کریں, یا پھر آپ اقرار کریں جی مفتی صاحب یہ آیت تو ایسے ہی ہے کہ علم کے بغیر دلیل کے بغیر کسی کی بات کے پیچھے نہیں چل رہا ہے, لیکن تابعین نے جو صحابی کی بات بغیر دلیل کے مانی تو یہ میری خود عقل میں نہیں آ رہا ہے. یعنی کسی اسٹیپ پہ تو آئے نا آپ کہ قرآن کی آیت تو ایسے ہی ہے, لیکن صحابی نے جو تابعین نے جو صحابی کی اتباع کی ہے, یا تو آپ بولے وہ غلط کیا, قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے, یا آپ قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تفسیر بیان کریں کہ تابعی کا عمل صحیح ہو جائے. دونوں میں سے ایک کام آپ کے ذمہ ہے. میں دوبارہ اپنے سوال کو دوہرا دیتا ہوں. تابعی صحابی کے پاس آئے, ان سے مسئلہ پوچھا, صحابی نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, نہ تابعی نے دلیل پوچھی نہ صحابی نے دلیل پیش کی. یہ عمل آپ بھی مانتے ہیں کہ تقلید ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ تقلید ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا جا رہا ہے, نہ صحابی دلیل دے رہے ہیں. آپ نے کہا اختصاراً نہیں دے رہے. تقلید کی تعریف میں یہ نہیں ہے کہ اختصاراً دلیل کو مارکیٹ سے شارٹ کیا جائے یا کسی اور وجہ سے. جب بھی دلیل نہیں ہوگی تو یہ عمل تقلید کہلائے گا, چاہے وہ اختصاراً مفتی دلیل دے, یہ دلیل کو غائب کر دے, یا جان بوجھ کر دلیل کو غائب کرے. جب بھی دلیل نہیں ہوگی تو کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید کہلائے گا, کیونکہ دلیل نہیں پیش کی جا رہی نا, اعتماد کی بنیاد پہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ عمل بہرحال تقلید ہے, اور آپ بھی تقلید کی تعریف میں مان چکے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت جو آپ فٹ کر رہے ہیں تو ان تابعی اور ان صحابہ پہ فٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر آپ ان صحابہ اور تابعین کو اس قرآن کی مخالفت سے نکال رہے ہیں تو یقیناً آپ کو قرآن کی آیت میں تعویل کرنی پڑے گی. تو وہ تعویل آپ کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں ایک بات میں کہتا ہوں, وہ تعویل آپ کریں گے تاکہ صحابہ کے عمل اور تابع کو عمل کو درست قرار دیا. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ بتائیں واقعی یہ اشکال ہوتا ہے, مجھے اس کی تعویل نہیں آتی, پھر میں کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. اصل میں دیکھیں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں, پھر بہت ساری باتیں چھیڑ بھی دیتے ہیں. اب ظاہر سی باتیں کہ جب اتنی ساری باتیں چھڑ جاتی ہیں تو پھر نہیں صرف آپ وہی والی چھیڑے رکھے, تقلید اور جو بات آپ نے کی ہیں وہ رہ جائیں گی نا. پھر دیکھیں میں دیکھیں میری بات تو سنیں, میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے, میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے, اور میں یہی امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ بہت اطمینان اور سکون سے میری بات سنیں گے. میں آپ کے کلپس دیکھ چکا ہوں, آپ بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری بات ہوئی, اور فلاں صاحب کی بات آپ پیش نہیں کر رہے ہوتے, اپنی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جب باتیں رہ جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ صدیق رضا آیا تھا میرے پاس, اس سے بات ہوئی تھی, یہ بات میں نے کی, اس نے کوئی جواب نہیں. تو پھر کیمرے میں بھی آپ کہیں گے کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا. آپ یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب, دیکھیں آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے کہا تھا کہ بس آپ ان باتوں کا جواب نہ دو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ میں کہتا ہوں مثال پیش کریں, آپ چلیں مثال پیش کریں آپ پہلے, اور نہیں واقعی مثال کتاب دکھائیں اور واقعہ دکھائیں, مسئلہ دکھائیں. آپ انکار کریں گے تو میں مثال پیش کروں گا نا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, سنیں میری بات, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ نے اعتراف کیا ہے, آپ میری بات نہیں فتوے ہیں مفتی صاحب, دیکھیں اعتراف کر چکے ہیں مفتی صاحب میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, آپ پوری بات ہونے دیں میری, پھر آپ بولیے گا اپنی باری میں. باری ہے تو مثال پیش کریں تو میں آگے جواب تو دوں گا. میری بات تو سنیں نا, اپنی باری میں دیجیے گا حضرت, آپ اپنی باری میں دیجیے گا نا. ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے, بند نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مثال پیش کریں, پورا واقعہ پیش کریں, مکمل واقعہ پیش کریں, پھر دیکھیں گے. اب آپ میری بات سنیے حضرت, میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میری بات سنیں. ٹھیک ہے میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں, لیکن آپ پر اعتماد کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی سننے دیں گے, اور میں آپ کی بات اطمینان سے سنوں گا, آپ میری بات سنیں گے. اور یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے, آپ سے زیادہ اخلاق کون جانتا ہوگا, آپ اخلاق درس بھی دیتے ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں صحابی کی مثال آپ پیش کرتے ہیں نا بے دلیل بات کی, آپ کے خیال سے جو بات بے دلیل آپ پیش کیجئے, میں ائمہ کی بات بھی بے دلیل پیش کر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ائمہ کی بے دلیل بات کا میں کہوں گا اس کی دلیل نہیں ہے, آپ کہیں گے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, جو بھی آپ کہیں گے پھر آپ پیش کیجئے گا. آیت کا جو مفہوم آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ مفہوم صرف میں نے بیان کیا؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ بیضاوی, اور بیضاوی آپ طلباء ہیں اگر تو آپ جانتے ہیں کہ درسی تفسیر ہے, درسی تفسیریں پڑھائی جاتی ہے آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. علامہ بیضاوی نے بھی یہی معنی کیے ہیں اس کے. علامہ بیضاوی نے امام غزالی, جن کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے,
انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے اس آیت کے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر بے روایا اور تفسیر بے سنہ میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے اس آیت کے. حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابن النحاس رحمہ اللہ نے جو اعراب القرآن لکھی، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں. اور یہ ساری کتابیں میرے ساتھ ہیں گاڑی پر، اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. اور اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس آیت کے یہی معنی بیان کیے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے بزرگوں میں سے شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں غلط مفہوم پیش کر رہا ہوں. آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ آپ نہیں کہیں گے کہ آپ اس آیت کا غلط مفہوم پیش کر رہے ہیں. آپ میرے پیش کردہ مفہوم کو صحیح مان رہے ہیں، تسلیم فرما رہے ہیں، اور جو اس پر میں تقلید کی تعریف کر رہا ہوں اس کو بھی آپ صحیح تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ تعریف آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیت کا مفہوم آپ بھی تو بیان کریں نا. آخر اشکال تو آپ، دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے یہاں بے دلیل بات کی پیروی ہوتی تھی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے کس طرح سے ایسا کیا؟ میں تو گمان ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں تو کہتا ہوں واقعہ میں اختصار ہے. یا تو آپ دلیل سے لائیں کہ پوری تفصیل موجود ہے، واقعہ میں اختصار ہے. اگر آپ اس کو تعویل نہیں سمجھتے تو اور کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے، آپ دلیل آپ دیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اختصار نہیں ہے، دلیل تھی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں. یہ بات اس طرح سے ہوگی. آیات فٹ کر رہے ہیں، میں آیات فٹ نہیں کر رہا ہوں حضرت. اگر میں آیات فٹ کر رہا ہوں تو کیا علامہ بیضاوی نے آیت فٹ کی؟ کیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے آیت فٹ کی؟ کیا امام ابن النحاس رحمہ اللہ نے اعراب القرآن میں آیت فٹ کی؟ کیا امام غزالی نے المستصفیٰ اصول فقہ کی جو کتاب لکھی اس میں آیت فٹ کی؟ کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی میں اور الرد علی من اخلد الی الارض نامی کتاب میں آیت فٹ کی؟ نہیں. اگر میں نے تو نہیں کی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کے بزرگوں نے، شبیر احمد عثمانی صاحب جنہیں آپ شیخ الاسلام بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا آیت فٹ کی ہے؟ یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی مفہوم بیان کیا اس آیت کا، کیا انہوں نے آیت فٹ کی؟ آپ جو واقعہ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو تعویل کرنی چاہیے کہ یار قرآن منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا کرتے تھے. میں تو کہتا ایسا نہیں کرتے تھے. میں آپ کو اسی مثالیں پیش کر دوں گا. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ نے مثال پیش کی نا تو میں بھی مثال پیش کر سکتا ہوں. حج تمتع طلبہ بیٹھے ہوئے عوام کے لیے بس اتنا سا عرض کر دوں گا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ایام حج تک. جب ایام حج شروع ہو، مینا کا مسئلہ شروع ہو تو پھر سے احرام باندھ دینا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے. تو حج تمتع کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منع فرماتے تھے حج تمتع کو سیدنا ابوبکر. سیدنا عمر منع فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین منع فرماتے تھے حج تمتع کو، منع فرماتے تھے. کسی نے ان کی بات شاید مانی بھی ہو لیکن آپ نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. حج تمتع کو جائز کہتے ہیں، آپ بھی جائز کہتے ہیں، ہم بھی جائز کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ امرو ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یا پھر میرے والد محترم کی بات مانی جائے گی. تو میرے بھائی جہاں بات بے دلیل ہوتی تھی وہاں نہیں مانی جاتی تھی. مثال دے دی نا میں نے مثال دے دی. حج ہی کے مسئلے پہ طواف وداع کا جب مسئلہ ہوا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ رد کیا گیا تھا یا نہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت میں بھی یہ مثال بیان کی. ویسے واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے. آپ کہیں گے تو میں بھی نکال کے آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی جانتے ہوں گے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے جہاں دلیل نہیں تھی وہاں نہیں مانی صحابہ کرام نے. تو صحابہ کرام بے دلیل پیروی نہیں کرتے تھے. میں نے 2 مثالیں دے دی، میں اور بھی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے. اور ایک معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہٹ کر ان سے بات کی کہی گئی کہ اس کے علاوہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں، تو انہوں نے فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ تو نہیں رہوں گا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کر دوں. بغیر دلیل کے وہ نہیں مانتے تھے. ابو بکر کی بھی نہیں مانتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں مانتے تھے، سیدنا عثمان، حالانکہ یہ خلفائے راشدین تھے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. داڑوں سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن 3 خلفائے راشدین کی بات صحابہ نے نہیں مانی، سر عام حج تمتع کرتے تھے. تو حضرت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو مثال دے دی جہاں دلیل نہیں تھی وہاں صحابہ پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو گمراہی سمجھتے تھے، منع کرتے تھے. کئی مثالیں دی. آپ بھی ایسے واقعی مثال پیش کیجئے. آپ کہتے ہیں میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنا سکتا ہوں. معذرت کے ساتھ آپ سنائیں گے اور ہم سنیں گے، آپ کو سنانے کا ثواب ملے گا، ہمیں سننے کا ثواب ملے گا. لیکن مسئلے کا اس بات نہیں، میں آپ کو والناس تک نہیں سنا رہا ہوں. آپ پورا سنا سکتے ہیں تو 4-5 پارے میں بھی سنا سکتا ہوں.
لیکن یہاں قرآن سنانے کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. جو آیت میں نے سنائی ہے نا وہ الحمد سے والناس تک نہیں ہے. مثال کے طور پر مسجد میں شور ہو رہا ہے, ایک بزرگ آئے, انہوں نے دیکھا کافی شور ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا میں بولوں گا شور نہیں کرو, کون مانے گا؟ تو انہوں نے کہہ دیا اوے چپ کرو, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والتین والزیتون, اور تم شور کر رہے ہو. تو والتین والزیتون سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. تو آیت فٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ غلط جگہ فٹ کیا جائے. حضرت میں آیت فٹ نہیں کر رہا, جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اس چیز کی پیروی نہ کرو, اس چیز کی اتباع نہ کرو, اس چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہ ہو. آیت کا مفہوم تو آپ بھی کہہ رہے ہیں یہی ہے, مفسرین کے کلام کے علاوہ آپ خود مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے. تو پھر فٹ کرنا نہیں ہے. اگر آیت کا کچھ اور مفہوم ہے تو آپ واضح کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ جی میں اس طرف بعد میں آؤں گا, حالانکہ میں اس بات کا انکاری اور انکاری سے نہیں پوچھا جاتا. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بریلوی ہم سے آ کر کہے کہ بھائی آپ اذان میں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے, تو ہم کہیں گے کہ کیوں نہیں پڑھتے, یہی کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا, یا اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں, صحابہ کرام کا طریقہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں, یہی کہیں گے. آپ کہیں گے نہیں پہلے یہ بتاؤ کیوں نہیں پڑھتے. یا کوئی رافضی آ کر کے ہم سے پوچھے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ اور لمبا چوڑا کیوں نہیں کہتے, حی علی خیر العمل کیوں نہیں کہتے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہتے, ثابت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہتے. تو جو یہ اصول ہے کہ جو انکار کرتا ہے, میں تو کہتا ہوں میں تو آیت بھی پیش کر چکا ہوں. ہاں یہ بات موجود ہے کہ جو انکاری ہو وہ دلیل پیش کرنے کا حق رکھتا ہے, اگرچہ اس پہ دلیل پیش کرنا لازمی نہیں ہے. میں تقلید کا منکر ہوں, انکاری ہوں, میں نے آیت پیش کی, الحمدللہ میرے مفہوم کو اپنے صحیح قرار دیا. اب آپ صرف لفظی گیم کھیلیں گے حضرت, آپ کہیں گے ٹھیک ہے لے لیجئے, کوئی بات نہیں. اتنی ساری باتیں آپ ایک ٹائم پہ کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی اس کو کون سی بات کو پکڑے, کہاں سے شروع کرے. ابھی آپ نے جو آخر میں دو باتیں آپ کی میری جو ابھی مجھے یاد رہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا, دو باتیں اتنی لمبی. آپ نے کہا کہ ایک تو حج تمتع کی مثال دی, اگر آپ کو بعد میں یاد آئی, آپ نے بعد میں جواب دیا تو میں بعد میں جواب دے دوں گا. نہیں وہ گچمچ بہت ہو رہی ہیں باتیں. دیکھیں جب بھی بحث کا اصول ہے نا کہ ٹو دا پوائنٹ, مختصر بات. آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ کیا یعنی الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں, تو ان پہ نہیں مانگتے نا دلیل, ہم مانگتے ہیں وہ تو نہیں مانگتے. ہاں وہ نہیں مانگ سکتے, ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحابہ کا عمل, ٹھیک ہے نا, سوری ہم دلیل میں مانگتے ہیں کہ صحابہ کا عمل پیش کرو, تو وہ نہیں پیش کر سکتے. تو اس کا مطلب صحابہ کا عمل بھی دلیل ہے, کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کا عمل ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے, وہ بغیر, آپ نے نہیں کہا تھا, میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے اتنی بات کہی ہے کہ بریلوی حضرات اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, وہ دعوے دار ہیں, ان کے ذمے ہے دلیل, یہی ہے نا. تو وہ دلیل میں صحابہ کا عمل پیش کریں, ہم ان سے کہتے ہیں صحابہ کا عمل پیش کرو, کس نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے, تو وہ نہیں پیش کر سکتے. تو اسی طرح آپ نے کہا کہ تقلید پہ دلیل آپ کے ذمے ہے, تو آپ نے تقلید کی تعریف کی بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا, تو میں دلیل دے رہا ہوں صحابہ کے عمل کہ اور آپ اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ واقعی مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سے ایسے فتاوی ہیں جن میں تابعی نے صحابی سے مسئلہ پوچھا, نہ تابعی نے دلیل پوچھی نہ صحابی نے دلیل بتائی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے باوجود اس عمل کو جائز سمجھا گیا. تو صحابہ سے میں نے پیش کر دیا نا کہ ایسا کام ہو رہا ہے بغیر دلیل کے صحابی کو فالو کیا جا رہا ہے, تو یہ دلیل دے دی نا میں نے صحابہ کرام سے. رہا یہ مسئلہ, آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی قرآن کی آیت کی وہی تفسیر کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, نہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں میں وہ تفسیر نہیں کر رہا, یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کیونکہ میں اگر وہ تفسیر کر رہا ہوتا تو میں صحابی کے اس عمل کو قرآن کی آیت کے خلاف سمجھتا. جی میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں بتانا ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. پہلے آپ یہ مانیں کہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں, چاہے بیضابی کے حوالے دیں, جب لاکھوں کتابوں کے, ہم یہ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں گے تو صبح ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آیت کی تفسیر کر رہے ہیں وہ اس سے صحابہ کے اور تابعی کے عمل کا ناجائز ہونا لازم آ رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ واقعی میں جو تفسیر کر رہا ہوں اس سے تابعی اور صحابی کے عمل کا ناجائز ہونا لازم آ رہا ہے, آپ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ مانیں آپ, پھر میں بتاؤں گا کہ نہیں آ رہا اور اس کی اصل تفسیر ہے کیا اس آیت کی. پہلے آپ اعتراف کریں کہ میں جو تفسیر کر رہا ہوں نا, یہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں, جناب صدیق رضا صاحب جو تفسیر کر رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مت مانو, تو کسی کی بات میں صحابی بھی داخل ہے یا نہیں؟ تو صحابی کی بات کو جو بغیر دلیل کے تابعی مان رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ واقعی کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر
اس آیت کا وہ کیا مفہوم آپ لیں گے؟ تو آپ کہیں کہ یہ آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی کہ حج تمتع ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کی نہیں مانوں گا، میں کس کی مانوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالکل صحیح کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، اور آپ عبداللہ بن عمر کے عمل کو پیش کر رہے ہیں نا بطور دلیل کے، کہ نبی اور صحابی کی بات میں جب تعارض ہوگا تو کس کی بات کو لیا جائے گا؟ نبی کی بات کو۔ یہ اس میں آپ دلیل کے طور پر عبداللہ بن عمر کے قول کو لے رہے ہیں، یہ مثال واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ابو بکر، عمر اور عثمان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ان کے عمل کی آپ کیا توجیہ بیان کریں گے؟ حالانکہ ان کے پاس تو حدیث موجود تھی کہ نبی نے حج تمتع کیا ہے، پھر بھی ابو بکر، عمر اور عثمان نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ اس کی آپ کیا توجیہ بیان کریں گے؟ کیونکہ یہ بات مجھے معلوم، آپ کو معلوم کہ نبی اور صحابہ میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو لیا جاتا ہے؟ نبی کو لیا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی؟ عمر کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی؟ عثمان کو یہ، اگر یا تو ان کے پاس حدیث ہی نہ پہنچی ہوتی نا، جبکہ آپ بھی مانیں گے حدیث، حضرت عمر کو تو حدیث بیان کی جاتی تھی حج تمتع کی، تو آپ اس کی کیا توجیہ بیان کریں گے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں کہ نبی اور صحابی کی بات میں ٹکراؤ ہوگا تو ہم نے کس کی بات کو لینا ہے؟ نبی کی بات کو لینا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے قول کو آپ لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان جن کو پتہ ہے کہ نبی حج تمتع کر رہے ہیں، تو وہ نبی کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ ان کے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے؟ تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ نبی کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے، تو صحابہ میں تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر داخل ہیں۔ وہ کیوں ترجیح دے؟ وہ کسی کی نہیں، وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں نبی کے مقابلے میں۔ تو آپ اس کی کیا توجیہ بیان کریں گے؟ اگر آپ یا تو آپ کہیں کہ ان تینوں صحابہ نے غلط کیا، ابو بکر نے بھی غلط کیا، نبی کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی، عمر نے بھی غلط کیا، عثمان نے بھی غلط کیا، یا آپ کہیں کہ غلط کیا، یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے صحیح کیا لیکن عبداللہ بن عمر کی بات کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو دونوں میں سے ایک بات کہیں، یا آپ کہیں بھی مجھے نہیں پتا، میں یہ تعارض حل نہیں کر سکتا۔ جب آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا تو پھر میں بتاؤں گا مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر میں اس کا مطلب پیش کروں گا۔ تو میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو، اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مفہوم اگر ہوتا تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں، اور درجنوں فتاوی ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے۔ تو آپ اس بات کا جواب دیں، آپ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ صحابی کے پاس دلیل تھی، اختصاراً پیش نہیں کی، یہ جواب بنتا نہیں ہے، کیونکہ تقلید کا مطلب ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا۔ یہ تقلید کا مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس دلیل نہ ہو پھر بھی اس کی بات کو فالو کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگلا دلیل نہیں دے رہا آپ کو، وہ آپ کے سامنے دلیل نہیں لے کر آ رہا، یہ تو اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب اگلا دلیل آپ کو دے نہیں رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کی بات کو فالو کر رہے ہو، تو یہ کام تو صحابہ کے دور میں ہوا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ واضح کریں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بات اس کو واضح کریں گے تو دعویٰ آپ کا منقع ہوگا، تنقیح ہوگی، نکھرے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تقلید کا مدعی ہوں کہ تقلید جائز ہے تو میں دلیل پیش کروں، تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس عمل کو تقلید کہہ رہے ہیں آپ ہی کے مطابق وہ عمل صحابہ کے دور میں ہوا ہے، تو صحابہ سے میں نے دلیل پیش کر دی نا، اور آپ مان بھی چکے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں اور ابن ابی شیبہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں، تو آپ مان بھی چکے ہیں ایک چیز ہوئی ہے، اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ دلیل پیش کریں، تو میں نے پیش کر دی نا دلیل۔ اب آپ یا تو بتائیں کہ وہ عمل تقلید نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، یعنی ٹو دا پوائنٹ اگر آپ بات کریں گے نا تو دو لفظوں میں کہیں گے مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، جو صحابی تابعی جو صحابی کی بات کو فالو کر رہے ہیں اور ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے اور دلیل بھی نہیں مانگ رہے اور یہاں دلیل کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، تو اصل میں ایکچولی اس کو تقلید کہتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں پوچھوں گا پھر بتائیں کس کو کہتے ہیں؟ چائے لیتے مفتی صاحب کو دیں، یہ پی ایس ایم بھائی اتنی سی چائے کیوں لے کر آئے؟ آ رہی ہوگی ان پیچھے اور آ رہی ہوگی، چائے دے دیں پھر بات کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، میں شارٹ کرتا ہوں۔
جتنے بھی میں نے نام لیے ریکارڈ میں آ گئے ہیں سارے, یہ سب غلط تفسیر کر رہے ہیں, اس کی تو کچھ اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے, ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے, ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں قفا یقو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے, پیروی کرنا ہوتا ہے, پیچھے چلنا ہوتا ہے, اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بھی بیان کیا, آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے, سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے, اس پر اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے, پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے. پھر تو بہرحال صحابہ کا عمل آپ, میں نے کہا مثال پیش کیجئے, کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو, واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو, اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا, ڈاؤٹ, تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے, اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب, مطلب آپ نے اعتراف کیا, میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے, اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے, مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا, دو باتیں رہیں گی, نہیں ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا, وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی حج تمتع والی, اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے, آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے, تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے, ٹو دی پوائنٹ پہ تقلید پر آ جائیے. فوکس کریں. اب میں دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا, آپ عبارت پیش کریں گے, میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا, تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا, آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے, میں اس کا, یہ سارا ہمارا جو ہے نا تو یہ مہینے تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے, آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں, میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے, اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ جب تابعین نہیں, یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب, کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں, سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا, دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے, احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ, مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار, ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی, میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو ایک گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کوئی بات ہے یہ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے, میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا, کسی صحابی کا, یا کسی عامی کا, کسی عالم کو فالو کرنا بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں, کافی غصہ آ رہا ہے, کو فالو کرنے والا ہو, قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس, مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے, گلاس پانی عالم. دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں, میں فضول بات نہیں کر رہا, بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات, ایسا تو نہیں کہ نہیں سن رہا, بہت کام لینے درمیان میں, ٹھیک ہے نا, ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی پانی پی لیں آپ. نہیں, مجھے پانی نہ پلائے, میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا, ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا, تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں, یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے, بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے, یہ جائز عمل ہے.
جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی، بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے، سب تقلیدی ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے، تو لہذا وہ اس عمل، وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے اندھی تقلید، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے، یہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بعلم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا، میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہے ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا. تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے. تو یہ حرام کام کیا، یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے، لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے، یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. جی آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس کو مسئلے کا جواب، میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا. میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے آپ اب یہ تو جاتی ہے مفتی صاحب، میں کہتا ہوں 78 پہ، میں تو دلیل نہیں دے رہا. 78 کلومیٹر کی کیا دلیل ہے؟ تو بغیر دلیل کے جب مجھے فالو کر رہے ہیں تو تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط لکھا ہے بزرگوں نے آپ کے، مطلب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. مولانا بزرگوں کو بیچ میں لا رہے ہو یار. بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے، صحیح اتنا سا بتا دیں. بزرگوں کی بات تھوڑی یہاں کرنے کے لیے ہم بیٹھے، ہم قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے. مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک الگ مذہب ہے جو اپنے آناف کے مذہب سے ہٹ کرے. نہیں دیکھو بزرگوں کی بات لے کر آؤ گے، اس نے کچھ لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے، اس نے کچھ اور مفتی لکھا ہے. صاحب آپ سن نہیں رہے، آپ سن ہی نہیں رہے. اقوال آپ کو ملیں گے، آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں نا، اس طرح تو مناسب نہیں کیوں جا رہے ہیں؟ میں میری بات سنیے مفتی قرآن و صاحب. سنت کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سے نہیں مانتا، غلط ہے، بات آگے ہو جائے گی. آپ بھی اتنا کہتے ہیں کہ جو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں تقلید مسلم و ثبوت میں لکھا ہوا ہے، فواتح و رحموت میں لکھا ہوا ہے. کوئی تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے. تقلید کا یہ مختلف اصطلاحی تقلید جو ہے نا، اصطلاح کہہ رہا ہے تقلید علی الاطلاق حرام ہے، تو اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہوتا ہے جو اندھی تقلید ہے. ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے تقلید علی الاطلاق جائز ہے، اس سے وہ تقلید مراد لے اب رہا تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اس لیے اگر ہم بزرگوں کے قول میں گئے نا تو ایک ایک قول کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. پھر ہمیں مفتی صاحب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے نا. پہلے آپ بڑے دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات تو سنیں. پہلے آپ بڑے اطمینان سے میری بات بھی سن رہے تھے اور اپنی بات بھی کر رہے تھے، اس لیے اطمینان اچھی ہو رہی تھی. سن رہا تھا کہ آپ نا اسی بات کو ریپیٹ تو جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا تو ریپیٹ ہی ہوگا نا. جب آپ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے تو آپ نے خود دعویٰ کیا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. آپ کتنی بار تابعین نے تو کیا نہیں، آپ سن ہی نہیں رہے ابھی. آپ کوئی لاجک بیان، یہ تو مناسب بات نہیں ہے.
آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جب سے بات شروع کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کیے جائیں گے تو میں جواب دوں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو مثال اسی سے لا رہے ہیں نا, وہی بات آپ بار بار. پہلی کی تقلید کی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. مفتی صاحب آپ اپنی پہلی بات سے یہی بات کر رہے ہیں نا. مفتی صاحب آپ شروع سے لے کر اب تک یہی بات دہرا رہے ہیں نا, تو یہ ریپیٹ نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے. جواب دے رہے ہیں نا, اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. آپ غلطی واضح کریں. میں غلطی آپ کی واضح کر رہا ہوں کہ کیسے غلط ہے. نے صحابی کی بات کو بلا دلیل مانا, اس پہ درجنوں. میں کہتا ہوں مثالیں پیش کریں وہ واقعی مثال ہو. آپ بولو کہ ایسا نہیں ہوا, پھر میں مثالیں پیش کروں گا. یہ کیسے بولوں میں؟ خود مان بھی آپ مدعی ہیں, آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. نہیں, مدعی پر لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی, آپ دلیل پیش کریں. دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ریاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے, اس پہ رہیں. تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ. شور ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں آپ, بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشرطے کہ مدعا علیہ انکار کرے. یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول کہاں ہے حضرت؟ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. نہیں دکھائیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے, تو پھر مدعی کے ذمہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ثبوت پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین قرآن نے کہا یا نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کر دو. قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جو انکار کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں آپ واقعی مثال پیش کریں. تقلید کی مثال نہیں ہے, تقلید کی مثال نہیں ہے. چونکہ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ بھی لکھتا ہے کہ 4 صدی سے پہلے یہ تقلید کا سسٹم نہیں تھا. دلیل لے کر آؤ جو مشرکین. سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تکرار ہو رہی ہے, میری بات نہیں سن رہے. آرام آرام سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ وجل بصیرہ تقلید ہوگی. مقلد میں بصیرت ہوتی ہے؟ مقلد میں تقلید تو جاہل کے لیے ہے. وہ بصیرت سے خالی تھی. کس نے تقلید کی؟ وہ تو سوال تھا. سوال تقلید ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں تھی وہ تقلید, اگر نہیں تھی وہ فالو کر رہے ہیں, صحابی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں. حالانکہ آپ تقلید کی تعریف یہ کر رہے ہیں. حضرت میری بات تو سنیں ذرا, ادھر دیکھیں آپ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اب قرآن کو ماننا تقلید ہے؟ دیکھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو علم رکھنے والے. جب پوچھو گے تو ان کے فتوے کو فالو بھی کرو گے نا. تو پتہ چلا کہ ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا نہیں جائز عمل ہے. آپ میری بات سنیں. آپ تقلید کہو یہ اتباع کہو یا کچھ بھی کہو, آپ کہہ رہے ہیں فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا. فہیم صاحب بولیں تو صحیح, سن لیں. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جب وہ بات کرے گا تو آپ اس کو فالو بھی کرو گے نا؟ نہیں کریں گے, کیونکہ صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا کہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تو ہے نا کہ ولا تقف ما ليس لك به علم, جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. پینترا نہیں بدل رہا ہوں. 2 آیتیں ساتھ ملائیں گے کہ ایک آیت کے دوسرے کے خلاف مفہوم بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا میری بات سنیے آپ. مفتی صاحب میری بات سنیے. اگر ایک بندہ ایک رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے, رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کو رافضی مفتی جواب دیتا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی جاہل مقلد جو ہے, کیونکہ مقلد تقلید تو جاہل کے لیے, یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہوا ہے, بڑوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کیا قصور, بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ عالم اور جاہل نہیں ہو, آپ کو تو تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رافضی مفتی سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے, وہ عام آدمی رافضی مفتی اس کو جواب دیتا ہے, وہ اس پہ عمل کرے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ رافضی مفتی کی تقلید کرنا یہ اس مفتی میں داخل نہیں ہے جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے. ہم اس مفتی کی بات کر رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو. ہاں, تو برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا جن کے علم پر اتفاق ہے پوری امت کا. اجماع امت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بہت اچھا. جس کے علم پر مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو, اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. ہم اس کی تقلید کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی رافضی کی یا کسی پکوڑے والے کی تقلید کی بات تھوڑی کر رہے ہیں.
نہیں میری بات سنیے آپ میں نہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا دیکھیں آپ بات سنتے ہی نہیں ہے نا انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ تابعی جب صحابی سے پوچھ رہے ہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مفہوم میں یہ داخل ہے. یہ ایک اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میری بات تو سنیں نا. علم نہیں تھا, انہوں نے صحابی سے پوچھا کیونکہ تابعی کے پاس علم نہیں ہے, صحابی نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا, سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے اس جواب کو فالو کیا. تو یہ جو تابعی نے صحابی کو فالو کیا ہے حالانکہ صحابی نے دلیل نہیں دی ہے, تو بغیر دلیل کے تابعی نے جو صحابی کو فالو کیا آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں آپ کو, میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک منٹ میری بات تو سنیں نا حضرت, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں پر جب ہماری بات شروع ہوئی تھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عقیدے میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا حلت و حرمت کے مسئلے میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا منسوس مسئلہ یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. تو آپ کو جو مثال پیش کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مثال پیش کریں کہ وہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو پھر تو اس میں تو تقلید آپ کے اصول پہ بھی جائز نہیں ہے. میری بات تو سنیے نا, یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, حلال و حرام میں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, تو پھر کیوں کر رہا ہے تابعی صحابی کی؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے حلال و حرام میں؟ بولیے کہ جائز ہے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا طلاق کا. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں فتوا دے رہے ہیں 3 دینے والے کو کہ ہو گئی ہے بیوی حرام. حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تابعی عبداللہ بن مسعود سے بغیر دلیل کے اپنی بیوی کو حرام سمجھ کے چلے جاتے ہیں. حلال و حرام کے مسئلے میں تابعی کیوں کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں مفتی صاحب, یا تو ٹائم مقرر کر لیں نا. مفتی صاحب میری بات سنیں, ٹائم مقرر کر لیں, 5 منٹ ٹائم مقرر کر لیں. آپ اپنے 5 منٹ میں بولیں, میں اپنے 5 منٹ میں بات کروں صاحب, اگر ایک منٹ بولیں. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں یا عبدالرزاق کی یا سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی, اس طرح ابن خزیمہ کی جتنی بھی آثار صحابہ نقل کرتے ہیں اس میں ایک تابعی نے کبھی بھی صحابی کے اس طرح بات کو فالو نہیں کیا کہ اس پر دلیل نہ ہو. اگر صحابی سے اس نے نہیں پوچھا ہوا ہو تو اسی باب میں اللہ کے نبی سے وہی روایت نقل ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, بہت اچھی بات کی, بہت بہترین بات کی آپ نے کہ تابعی نے صحابی کو فالو کیا, دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا لیکن فی نفسی ہی دلیل اس پر موجود تھی, ٹھیک ہے نا, فی نفسی ہی دلیل موجود تھی لیکن تابعی نے صحابی سے دلیل پوچھی نہیں. دلیل معلوم تھا سب, تابعی کو معلوم ہوتی تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے؟ وہ جب دلیل تابعی کو معلوم ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ بعض اوقات معلوم بات پہ بھی سوال کیا جاتا ہے, سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے, تو جب کنفرم ہو جاتا ہے. تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے کہا دلیل تو موجود تھا اصل میں اللہ کے نبی سے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں یعنی آپ کا دیکھیں ہر چیز کو تنقیح کرنی پڑتی ہے نا سمجھنے کے لیے. تابعی نے صحابی سے طلاق کا مسئلہ پوچھا, ٹھیک ہے نا, صحابی نے فتویٰ دیا کہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تابعی کے پاس دلیل موجود نہیں تھی تبھی تو صحابی سے پوچھا, ہوتی تو کیوں پوچھتے وہ؟ ان کو تو نہیں پتا تھا حدیث میں کیا ہے. صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر انہوں نے تابعی کو بتائی نہیں, وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں, بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ ہو سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے نبی. مفتی صاحب میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری کب ہوگی؟ 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو تابعی صحابی کی بات کو تو مان نہیں رہے, اس اعتماد کی بیس پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو قرآن و سنت ہم سے زیادہ آتا ہے, ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل, ہمیں اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بغیر دلیل کے بات کر نہیں سکتے. اس اعتماد کی بنیاد پر بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کی بات کو فالو کیا, یعنی دلیل کے مطالبے کے بغیر, مطالبہ نہیں کیا, اعتماد کی بیس پہ. تو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عامی آدمی جو تابعی کی نے جو صحابی کے ساتھ معاملہ کیا, ایک عامی آدمی کسی مفتی یا کسی عالم یا ابو حنیفہ یا شافعی کی بات کو اس بیس پہ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, یہ قرآن و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن مجھے معلوم نہیں, تو میں اعتماد کی بیس پر ان کی بات کو فالو کر رہا ہوں دلیل کے مطالبے کے بغیر, تو کیا یہ عمل ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو تابعی نے یہ کام کیا, وہ کیوں جائز ہو گیا؟ یہ تو بات آپ کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں مفتی صاحب, میں اس کا کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں. میں نے آپ سے میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں جو اصول آپ نے بنائے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تھا عقیدے میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا حلال و حرام میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی جس مسئلے میں نص موجود ہو واقعہ میں اس میں تکلیف جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. تو یہ مسئلے جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ مثال جب پیش کریں گے نا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے یا یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا یہ مسئلہ اجماعی ہے
یا محض اجتہادی ہے؟ اگر اجتہادی ہوگا تو اجتہاد میں ہی تو تقلید جائز ہے، باقی چیزوں میں تو آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح، عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، منصوص مسائل میں آپ بھی غیر مقلد ہیں۔ تقلید اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو ان چیزوں میں آپ تقلید کیوں نہ کرتے، عقائد میں کیوں تقلید نہ کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقلید سے کوئی تاج سر پہ سج جاتا ہے۔ میری عرض سنیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو مثال آپ پیش کریں گے مثال واقعی میں پیش کریں گے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کی بات درست ہوئی تو میں انکاری نہیں ہوں الحمدللہ، آپ مثال پیش کریں، واقعی جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں وہ حلال و حرام، یا تو پھر آپ اصول بدلیں کہ نہیں حرام حلال و حرام میں بھی تقلید جائز ہے، یا تو آپ اصول بدلیں۔ جو اجتہادی مسائل جن میں حلال و حرام میں اختلاف ہو، ہر حلال و حرام اجماعی نہیں ہوتا، بہت سے حلال و حرام ہیں کہ ایک کے نزدیک حلال ہے ایک کے نزدیک حرام ہے، تو حلال و حرام میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان مسائل میں اگر حرام و حلال کے اجتہاد میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو برا بلا کہیں گے؟ برا بلا نہیں کہیں گے، وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو، کوئی بھی مسلم ہو، مطلب مسلم عالم ہو، کوئی بھی، جیسے امام ابن تیمیہ ہو مثال کے طور پہ، حلال و حرام کے مسئلے میں حرام و حلال کے مسئلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نا، اور اجتہادی خطا میں اس کو معذور ہی جانا جائے گا۔ اس کو معذور سمجھا جائے گا، عامی آدمی کو نہ اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، نہ غلطیوں کی، نہ صحیح بات، وہ اہل نہیں ہے۔ نہیں تو عامی آدمی پر جو آپ بلا وجل بصیرت تقلید کی شرط لگا رہے ہیں تو اس میں بصیرت ہوتی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی بصیرت عامی میں ہوتی ہے کہ کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی۔ نہیں دیکھیں میں جیسے ایک مفتی عامی صاحب آدمی میں اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ علاج کس سے کرانا ہے، توڑے والے سے نہیں کرانا ہے۔ عامی آدمی میں علاج کی بصیرت نہیں نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب عامی صرف بات مکمل ہونے دیں ابھی، ایک عامی آپ آدمی بات ہی کرتے چلے آتے ہیں، بولنے نہیں دے تو پھر میں رہے۔ کہہ رہا ہوں ٹائم رکھیں آپ۔ عامی آدمی میں اصل میں آپ ہوشیاری دکھا رہے ہیں، ہوشیاری نہیں دکھا رہا نا، وہ کاٹتے ہیں درمیان۔ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کو آپ نے کہا تھا، میری بات سنیں نا، عامی صرف لازمی ہے کہ دیوبندی یا اہل حدیث ہو، عامی قادیانی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے مولوی سے جا کے پوچھے گا، اس میں اتنی بصیرت ہے کہ میرا قادیانی، اتنی بصیرت وہ قادیانی کو اچھا سمجھ رہا ہے نا، جیسے دیوبندی اور اہل حدیث اپنے عالم کو تقلید کر رہا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدوں میں تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ تو مسئلہ پھر آپ پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابی تابعی نے جو سوال کیا تھا وہ عقیدے کا سوال تو نہیں ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے، تو حلال و حرام میں کیا اجتہاد نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، پھر بھی تابعی صحابی کی تقلید کر رہے ہیں اس میں بغیر نہیں تو پھر رسول، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حلال و حرام میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے نا، خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، حلال و حرام کے مسئلے میں تو تقلید جائز نہیں ہے، تو خطا ہو گئی۔ بھائی حلال و حرام میں یہ تقلید نہیں ہے، سوال پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ مسائل ہے نا، آپ مثال پیش کریں گے، تو سوال ہی تو پوچھے جا رہے ہیں، پھر آگے ان کو بغیر دلیل کے فالو کیے جا رہے ہیں۔ حضرت جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ حلال و حرام کی ہے، حلال و حرام میں تو آپ کہہ رہے ہیں تقلید جائز ہی نہیں ہے، اور پھر آپ عامی کرتے ہیں نا، بھئی ہمارا عامی ہوگا وہ ہم سے معتقد ہوگا، دیوبندی چلو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جائے گا یا کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس آ جائے گا، لیکن جو قادیانی ہے وہ بھی تو بیچارہ عامی ہے، وہ بھی تو اپنے بصیرت ہونی چاہیے کہ کس کی کرنی ہے، شیخ کس کی نہیں بصیرت، کرنی۔ حضرت میں بصیرت کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تو چلو علماء سے پوچھتے ہیں، آ کر اہل حدیث ہو یا دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے علماء کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کچھ لوگ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ سے پوچھ لیں، آپ کے کچھ لوگ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن اسی طرح قادیانی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، رافضی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے یہ آیت اللہ ہے جی، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے اس نے، مفتی صاحب سے زیادہ بڑی پگڑی ہے اس کی، مفتی صاحب صرف قمیص شلوار میں آتے ہیں، وہ تو جبہ بھی ڈال کر آتے ہیں، مفتی صاحب 12 سال پڑھے ہوئے ہیں تو وہ 16 سال پڑھ کے آیت اللہ بن چکے ہیں، پھر مجتہد بن چکے ہیں، وہ ان کو بہت بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا گمان کر رہے ہوتے، اس میں اتنی بصیرت ہے، تو یہ تو دلیل نہیں ہوگی نا، اس لیے اتنی بصیرت نہیں ہے، وہ جان کر گمراہی پر جمع ہوا ہے، اگر اتنی بصیرت ہوتی تو اللہ اس کو اس سے زیادہ کا تو مکلف۔ ایسا ہی فتویٰ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہی بات جو میں آپ نے کہی کہ بھئی وہ جان بوجھ کر گمراہی پر، ایسے تو ان کے مولوی ان کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ان کے عوام دیوبندی اور اہل حدیث ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم بات تو پھر وہ آپ کو کہہ دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، اس لیے طارق مسعود صاحب نے ایسا کہہ دیا، دلیل سے بات کریں گے نا، دلیل تو پھر قرآن سے پیش کرے نا آپ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما، میں تو ولا تکفو جو پیش کر چکا ہوں، ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا، دلیل پیش کر رہے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تمہارے حضرت یہ تقلید نہیں ہے، عالم نہیں ہو، تم مفتی نہیں ہو، تم مجتہد نہیں ہو، تو اہل علم کو فالو کرو، تو یہ تقلید نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، یہ تو جائز ہے۔ نہیں اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، مفتی صاحب اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے ہی نہیں، دیکھو اللہ کا حکم دلیل نہیں ہے، چھوڑ دیکھیں، تقلید تو کہتے ہیں نا بغیر دلیل، دیکھیں یہ اللہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں، تسلیم، علماء سے پوچھو، مفتی صاحب یہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں حضرت کہ بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں، اللہ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ دو چیزوں کو خلط مل کر رہے ہو، آپ خلط مل کر رہے ہیں خود، آپ کہتے ہیں کہ بے دلیل، اللہ کی بات تو دلیل ہے نا حضرت، سنیں میری بات، ایک ہے کہ اللہ نے کسی بات کا ہمیں حکم دیا، ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ نے حکم دیا کہ علماء کو فالو کرو،
ٹھیک ہے نا. نہیں یہ کہاں ہے کہ اللہ نے کہا علماء کو فالو کرو؟ اہل ذکر ان کو تو سوال کا کہا ہے، فالو کرنے کا تو نہیں کہا ہے. سوال کیا فالو نہ کرنے کے لیے کرے گا یا فالو کرنے کے لیے؟ اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں ہنسے نہیں پلیز، سنجیدہ رہے، ہنسے نہیں. اس کو پتا کیسے چلے گا حضرت کہ میں- جواب صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے؟ اگر اس کو پتا ہوتا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس کو پتہ ہے۔ رافضی کو کیسے پتا چلے گا؟ رافضی عامی پکوڑے والے کو. رافضی کو عقیدے میں پتا چل جائے گا. عقیدے میں اچھا۔ عقیدے میں خود تحقیق کرنا ہر یار عامی کو عقیدے کا پتا ہے، عامی کو عقیدے کا پتا ہے، عام آدمی کو اس پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ، کیونکہ قرآن و سنت نے عقیدے کی بحث کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ اس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بیسک عقائد ہے۔ عقیدے کا سوال جائز نہیں ہے، عقیدے پہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. بھائی، عقیدے پر عقیدے پہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن اس میں تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ دیکھیں سوال تقلید بنا رہے وہ ہیں، اس سے اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بالکل، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال تقلید نہیں ہے نا. ابھی چلے تو صحیح میری بات. جی چلے. جب ایک عامی آدمی عقیدے پہ عالم سے سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے دلیل پوچھے. اگر وہ عالم دلیل نہیں دیتا، اس کے لیے حرام ہے اس کو فالو کرنا. حضرت مفتی صاحب مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے، اس کی دلیل دے دیں. مسئلہ حضرت عالم سے پوچھے مفتی صاحب میری بات سنیں. اتنا کافی ہے کہ یہ عالم برحق ہے اور مجھ سے علم میں زیادہ ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابہ سے جب مسائل پوچھے ہیں تو اس اعتماد کی بیس پر کہ بھئی ان کو ہم سے زیادہ علم. حضرت مفتی صاحب جب عقیدے ایک کی منٹ بات ٹھہریے گا، ہوگی تو دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی، صرف سوال کافی نہیں. میری بات سنیے. آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ بھی عام آدمی جب کسی عالم آدمی سے یا مفتی صاحب سے عقیدے پر سوال پوچھے گا تو اس پر واجب ہے کہ دلیل مانگے. واجب ہے نا؟ آپ مجھے اس کی دلیل دیں. دلیل مانگنا واجب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی، پکوڑے والا، شربت والا، گنے کے رس والا، گنے کے جوس والا، جوتے پالش کرنے والا مسلمان جب کسی عالم سے، مفتی سے، چلتے پھرتے سے نہیں، پکوڑے والے سے نہیں، مفتی صاحب سے سوال پوچھے گا عقیدے پر، تو اس عامی آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عالم سے، مفتی سے دلیل طلب کرے. اس وجوب کی دلیل دیں. اس وجوب کو آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ خود آپ تسلیم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ کی دلیل ہے وہی میری دلیل ہے. اجتہادی مسائل میں ایک منٹ دیکھیں نا، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ دلیل مانگ رہے ہیں. حضرت اس طرح اگر دلیل نہیں مانگے گا تو پھر قادیانی بھی برحق ہے، پھر تو رافضی بھی برحق ہے. ظاہر ہے پہلے جب تو حق نہ حق کی حق اور نہ حق کی تفریق دلیل سے ہوگی نا حضرت. آپ کی بات کا خلاصہ یہی نکال جا سکتا ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قادیانی بھی فتویٰ دیتا ہے، اس کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ بصیرت ہے، الحمدللہ ہمارے لوگوں کو ہے. لیکن ایک مثال کی بات ہے، روافظ بھی فتویٰ، سب تو فتویٰ تو سب دے رہے ہیں، ہندو بنیے تک فتویٰ دے رہے ہیں، تو ان کا پنڈت جیسے بولتا ہے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. عوام کا کیا قصور؟ عوام تو نہیں نا کوئی علماء ہوتے، ان کو کہاں سنسکرت آ رہی ہوتی ہے. میں حضرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے. اگر عقیدے پر تقلید، مطلب عقیدے پر وہ تقلید کرے، عقیدے پر اگر وہ سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل مانگے. مفتی صاحب سے بھی لازم ہے کہ حضرت اس کی دلیل دو مجھے آپ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجتہادی اس کی آپ دلیل دیں تو آپ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. بات یہ تھی اصل میں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں، واجب ہے دلیل مانگنا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. جی میں مفتی صاحب میری بات سوال مکمل ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ تو دلیل سے ثابت عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی قسم کی بحث نہیں، بالکل یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تو تھی یہ آپ مجھ سے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو کس دلیل سے جائز نہیں ہے حضرت بتائیے نا. میں نے ایک بات شروع کی دلیل کہ تقلید حرام ہے. میں نے کہا تابعین نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے تقلید، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہے تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو آپ بھی دلیل دیں نا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. اس کی عقلی دلیل ہے، سب آپ سے بھی بڑی دلیل دیں کہ اگر عقیدے میں تقلید جائز ہوتی تو ابھی مشرکین جو اپنے عقل دلیل باپ دادا بن رہی کی ہے. شرک کے معاملے میں تقلید کر رہے ہوتے، قرآن ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان پر دلیل لے کر آؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اس میں باپ دادا کو فالو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ بتوں کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے. اجتہادی مسائل میں کافی ہے. اجتہادی مسائل میں دیکھیں تقلید ہوتی کن چیزوں میں؟ عقیدے میں قرآن اور سنت نے عقیدے کے باب کو اتنا واضح کر میں مجھے تک پورا نہ بات مکمل کروں آپ خاموش ہیں. قرآن و سنت نے بیسک عقائد کے باب کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں آپ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل دیکھو گے کہ یہ عالم صحیح ہے بھی کہ نہیں. آواز آئے گی کہ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی، ورنہ تو قادیانی بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہر ایک صحیح ہو جائے گا نا. تو پہلے یہ عقیدہ بھی اس کا درست ہے یا نہیں، اس کو قرآن و سنت نے، بلکہ یہ تو قرآن غیر مسلموں کے خلاف بھی حجت ہے جو علماء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھو برہانکم، جو اپنے شرک ہے اور جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو ان پر دلائل لے کر آؤ. ابھی میری طرف توجہ رکھیں آپ.
دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا، عقیدے کی بات تو مکمل، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا۔ مسائل کے باب میں وہ مسائل جو اجماعی ہیں، جن کو قرآن و سنت نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا، ان میں بھی کسی امام کو، کسی صحابی کو، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کی رکعتیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں، ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے، اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں، اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو، قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو، اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو، ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو، خود عربی اتنی جانتا ہو۔ اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو، قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو۔ تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے، لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے، نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے، تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے۔ لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں اس کو پہلے پرکھے گا، ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چلا شروع، جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، بعد والے لوگوں نے چاروں اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا۔ تو یہ عمل آپ کس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی بات دے دیجیے، بیچ میں رکھ لیتے ہیں، دونوں کی آواز آتی ہے۔ تو دیکھیں میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، عقائد واضح ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے، مجھے اس کی دلیل دے دیں آپ، فروع میں واجب ہے، عقائد میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیث ہیں، اس کو تحقیق نہیں ہے، مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں، اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے، ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے، عقیدہ زیادہ اہم ہے، عقیدہ زیادہ اہم ہے، تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے، تک ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا، لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے، اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں، مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں، 2 حدیث ہیں ایک مسئلے پر۔ عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا، چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھیڑ دے گا، میں نہیں چھیڑ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں اور ایک ضعیف ایک نہیں، مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، فرعی نوعیت کا ہے، کفر اسلام کا نہیں ہے یار۔ یہ رفع الدین، فاتحہ خلف الامام، یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا یہ کفر اسلام کے مسائل۔ تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں، حالانکہ وہ ہے حنفی، چلے حنفی کو بھی چھوڑ دے، وہ شافعی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں، لیکن یہ حدیث ایسے، وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا، یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے، لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور وہ حدیث کو صحیح ہے ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا۔ سے بات کریں، میں آپ کی بات سمجھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، میں یہ تو میں بات مان رہا ہوں، صلاحیت تو عقیدے میں بھی نہیں ہے، عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے پہ جس کی تقلید کرنا چلیں وہ سمجھ گیا، ہمیں اب آگے چلیں نا، ٹھیک ہے مولانا سرفراز صاحب کو لے کے بیٹھ گئے آپ، آگے چلیں۔ ایک منٹ سمجھ کریں، ایک منٹ۔ تو مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب خیال رکھیں۔ دیکھیں حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد میں تو مطلب عقائد میں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں بھی تو اختلاف ہے، دلائل کا بھی اختلاف ہے، نصوص کا بھی اختلاف ہے، بات اختلاف سے مجتہدین کا اختلاف مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اختلاف، اس کو ہم اختلافی مسئلہ نہیں کہتے، مجتہدین اور جو صحابہ میں جو اہل علم صحابہ تھے ان کے اختلاف کو ہم اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ اختلافی مسائل مطلب نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکوڑے والے نے اختلاف کیا، ارے پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے، یا قادیانی نے اختلاف کو ہم نہیں اس کو اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے۔ میری بات سنیے گا، دیکھیے یہ جو جیسے عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک خلق کثیر ہے جو کہتی ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا، تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، جمیع تو نہیں تھا،
माँ का नाम यकून तो हो सकता है लेकिन जमी नहीं था। तो अब ये तो मसला है, आमी को क्या पता कि जमी माँ का नाम यकून और जमी के बगैर माँ का नाम यकून में क्या मसला है, माँ का नाम यकून है क्या, माँ का नाम यकून है क्या, एक आमी को नहीं पता। ठीक है, वो एक कादवी साहब से मसला पूछ लेता है और वो उसको कहते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी माँ का नाम यकून का इल्म था और उसमें गलती में मुब्तला हो जाता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है, हराम है। ठीक है, वो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वो इज्तिहादी मसले में अगर वो पूछ लेता है मुफ्ती साहब से और मुफ्ती साहब उसको गलत जवाब दे देते हैं तो वो गुनाहगार नहीं होगा। अगर उसको पता है कि गलत जवाब है तो फिर तो गुनाहगार होगा, लेकिन अगर उसको पता नहीं है और अकीदे में अगर उसको पता ना हो तो अकीदे में तो उसको उस पर तहकीक लाजिम थी, तो उसके पास तो सलाहियत ही नहीं है। पकोड़े वाला क्यों नहीं है सलाहियत? अकीदे में अल्लाह ने हर एक में ये सलाहियत रखी है, तौहीद का अकीदा, रिसालत पकोड़े का वाला अकीदा। कैसे पता चलाएगा? बिल्कुल पता चलेगा, वरना तभी तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। मेरी बात तो कि सुनिए, तूने जो है ना पकोड़े वाले को पता है बात भी नस्से पता कतई चलेगा क्या कि है। अल्लाह एक होता है। ये दलाइल तो दो और दो चार की तरह वाज़ेह है। हजरत आप जज्बाती हो। पकोड़े वाले को पता है कि नस्से कतई क्या है और मुहतमल क्या है, उसको पता है। उसको पता है कि अल्लाह एक है, ठीक है ना, अल्लाह तो एक दो, है, ये अगली दलील है। ये इल्म गैब अकीदे का उसको मसला नहीं पता है आपके कि ये नजदीक। पूरी उम्मत का इजमा है कि नबी आखिरी नबी है, मुफ्ती साहब, ठीक है ना। मुफ्ती साहब, इल्म गैब अकीदे का मसला है या नहीं? बिल्कुल अकीदे का मसला है। हाँ, तो एक पकोड़े वाले को क्या पता कि जमी माँ के मिल्कुन की जो रिवायत पेश की जा रही है वो ज़ईफ है। पकोड़े वाले को जमी उमा काना उमा यकूनू की इस्तिलाह मालूम नहीं, लेकिन वो अगर वो कहता है कि नबी को माजी का भी इल्म, मुस्तकबिल का भी इल्म, हाल का भी, हर चीज का इल्म है, तो वो उसके सामने आयत रखी जाती हैं, उनकी आयत उस पर लाजिम है कि वो इसकी तहकीक करे कि दूसरी तरफ की आयतें कौन सी हैं, क्योंकि तो ये अकीदा तो कुरान ने इतनी वाज़ेह बयान किया है कि एक आयत उसके सामने आ जाएगी। इज्तिहादी मसाइल में अगर वो तहकीक कर ले तो क्या ये नाजायज हो जाएगा उसके लिए? इज्तिहादी मसाइल में वो तहकीक करना उसके लिए नाजायज नहीं है, लेकिन मैं जायज कहता है हूं, अरे बात तो सुने ना पूरी कंप्लीट हो। जब मुज्तहिदीन का किसी मसले में इख्तलाफ हुआ है ना, ये इख्तलाफ इसकी अलामत है कि इसमें दलाइल इतने आसान नहीं है। इतने आसान होते तो इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन का इस मसले में इख्तलाफ ना होता। तो मुज्तहिदीन को का इस इख्तलाफ होना इसकी अलामत है कि ये इतना हल्का मसला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि पकोड़े वाला भी इसको हल कर लेगा बैठ के। ये है असल बात। जबकि अकीदे का मसला वाज़ेह है, तो मुज्तहिदीन का इख्तलाफ होना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हदीस सही एक ज़ईफ है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे मौके पे सही हदीस को लिया जाएगा। लेकिन दो सही हदीसें टकरा रही हैं, एक मुज्तहिद एक हदीस का एक मफहूम ले रहा है, दूसरा मुज्तहिद उस हदीस का दूसरा मफहूम ले रहा है। इसमें आमी आदमी के पास असलम रास्ता ये है कि वो एक को फॉलो करे और दूसरे पर तानो तशरी ना करे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक अहले हदीस का मेरे पास फोन आया, उसने मुझे कहा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसका अब्बा राजी नहीं है, ठीक है ना, अब्बा राजी नहीं है। लाहौर से फोन आया मेरे पास, तो क्या मेरे लिए ये निकाह जायज़ है या नहीं? मैंने उनसे कहा आप किस मसलक को फॉलो करते हैं? उसने कहा मैं अहले हदीस हूं लेकिन मैं मसलक को फॉलो नहीं करता, मुझे दलील से जवाब चाहिए। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आज तक आप अहले हदीस से मसले पूछते रहे हैं, दलील आप उनसे पूछते रहे हैं, ठीक है ना, आज आप हनफी आलिम से क्यों पूछ रहे हैं दलील? तो उसने कहा देखें इस बहस को छोड़ें आप, मैं जो है ना मैं दलील से बात करता हूं, तो आप जो है ना दलील बताएं कि बगैर बाप वली की इजाजत के बगैर लड़की से निकाह जायज़ है या नहीं। मैंने कहा मेरे पास बहुत दलाइल है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि देखें यहां हो क्या रहा है, एक मसलब को फॉलो करने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है। जब अबू हनीफा ने कहा कि बगैर वली के निकाह जायज़ है तो दलील अबू हनीफा के पास भी है। जब इमाम शाफी ने कहा कि बगैर वली के निकाह जायज़ नहीं है तो दलील उनके पास भी है। दोनों के पास दलील है, लेकिन उस दलील की तत्बीक में दोनों अइम्मा से तत्बीक नहीं हो सकी कि एक राय पे जमा हो जाए। जब दोनों इमामों से तत्बीक नहीं हो सका ये काम, क्योंकि इतना तारुज है, एक को एक बात सही लगती है दूसरे को दूसरी बात सही लगती है। बात कंप्लीट होने से पहले नहीं हुई ना कंप्लीट। तो जब उनसे ये मसला हल नहीं हुआ तो ऐसे मौके पे एक आमी आदमी के लिए अहवन यह है कि वो एक की राय को फॉलो करे, चाहे उसके अगेंस्ट जा रही हो चाहे उसके हक में जा रही हो। अगर अवाम को आप इजाजत दे देंगे पेंतरे बदलने की तो वो तलाक के मसले में अहले हदीस को फॉलो करेंगे। उलमा को इजाजत है पेंतरे बदलने की। और मुफ्ती साहब इस मामले में उलमा को इजाजत है कि वो पेंतरे बदले। उलमा को दलील की, वो आलिम जो अपने आप को मुज्तहिद समझता है, जिसका ये दावा है कि मैं मुज्तहिद हूं, उसको पेंतरा बदलने की इजाजत है। मतलब मुज्तहिद कब तक रहे आपके ख्याल से? जब उसको कुरान और सुन्नत पर भरपूर अबूर हासिल हो जाए और वो समझता हो। जो मशहूर मुज्तहिद आइम्मा है उनके बाद भी मुज्तहिद अभी ये 14वीं-15वीं सदी में 13वीं सदी में भी अकलन मुमकिन है, आ सकता है, लेकिन है हुए मुझे नहीं पता है कि नहीं है, ना ये मेरी बहस। मैं क्या करूंगा अगर है तो मैंने क्या नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात कोई भी पैदा हो सकता है, तो जो भी पैदा होगा वो ना करे किसी की तकलीफ। हजरत मेरी बात तो सुने, आप मिसाल पेश कर रहे हैं ना कि एक इमाम को फॉलो करना होगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने
ایک حمام سے غسل فرمایا. یہ فتویٰ شامی میں لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں گے تو میں بھی شو کر سکتا ہوں, کتاب گاڑی میں رکھی ہوئی ہے. مجھے اس کا جواب دیں جو اہل حدیث عالم کا میں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو پابند نہ کریں ہاں تو پینترے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ تو میں ایک طلاق جب دی جائے نا, ایک یہ طلاق پابند کس دلیل سے کریں گے آپ؟ اس دلیل سے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. شہوت پرستی کی ہر دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوتی. تو شہوت پرستی قرآن و حدیث سے نہیں رک سکتی کہ اسے پابند کر دیں گے آپ قرآن و حدیث کو فالو ہم کریں کہہ رہے گے ہیں قرآن و بس. حدیث کو فالو کرو, لیکن اختلافی مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہیں, اس کو فالو کرو گے تو بھی قرآن و حدیث کو فالو کرنا نہیں. کہلائے گا, اس کو فالو کرو گے تو بھی. میری بات اگر ہم سنی نہیں رہے نا آپ بات میری جب اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے حضرت, آپ میری بات ہی نہیں تو وہ سن رہے. شہوت پرستی کا راستہ اختیار آپ کرے کی گا, گفتگو اور مکمل- قرآن اس شہوت پرستی کو پسند مفتی صاحب میری نہیں بات- کرتا. میری اس کی میں بات آپ کو ایک سنیے. مثال دیتا ہوں, میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. میں ایک منٹ صبر کیجیے نا, میری بات تو سنیے. کیوں میں آپ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ مجھے تو آپ بھی آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے, جب سے آپ گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں. ایسا جب نہیں میں ہے حضرت. آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں پابندی مجھ پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مجھ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, مفتی طارق مسعود پر پابندی نہیں ہے. بھائی میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں نا حضرت, میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں. آپ مجھے اینڈ تک بولنے دیتے ہیں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں. جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں, میں انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہوں بھائی. بول کے مکمل خاموش ہو جائے نا پھر مجھے بولیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیں. آپ ٹھیک بول کے ہے, جب اینڈ ہو جائے نا ہاں. پھر جب میں بولوں گا تو آپ نے درمیان میں خرچ نہیں کرنا. ٹائم طے کر لیتے ہیں پھر 5-5 منٹ کا. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں 5 منٹ رکھ لیتے ہیں نا. آپ 10 منٹ بولیں. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں نا, ہاں. اکرم بھائی سے ٹائم دیا تھا مفتی صاحب کا, ہم نے مفتی صاحب ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے. جی تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر جو محفل نشست ہوئی تھی نا, آپ دیکھو 11:30 بجے 10 بجے بات شروع ہوئی ہے. بات کسی نتیجے پہ میری عقل کے حساب سے اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ مفتی صاحب نے ہمارے ٹائم دیا تھا کہ بھائی آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج صرف ہمارے جو تقلید کے اوپر جو وضاحت ہے, ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی, لکھت پڑھت ہوگی, پھر ہم اگلے نشست کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مناظرہ کریں گے. جو ہی بات تو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, بات سے بات نکلی ہے. بات سے بات وہی میں پوری کر رہا ہوں. اب دیکھو 11:30 ہوئے جی. آپ کسی نتیجے ابھی کبھی بات کسی موضوع پہ جا رہی ہے, کبھی کسی میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کسی مقصد تک نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کی وجہ یہ دیکھو 11:30 بھی ہوگا, 1:30 2 2:30 بھی بج جائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آج بیٹھے تھے یہاں پر کہ بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن پیش کریں کہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں دانش بھائی پیش ہو چکی. میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا تقلید, میں سے تو حضرت نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا. میں سا بندہ بات کرو, بات تو سن لیں نا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے سے بات کی تھی کہ بھائی آج اہل حدیث علماء جو بھی آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں گے, اس کے اوپر وضاحت کے اوپر ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد اگلی نشست کے اندر بات ہوئی تھی, تقلید پہ بات ہوگی, پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی نا. چلیں آپ بات آپ ان کو بولنے دیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ جو میں بات ہے نا میں کرتا ہوں چلے پاس میں, ذرا آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا, یہ مجھے دے دیں ذرا مائک لے لیں, کوئی بات نہیں حضرت. میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا. آج کوئی بحث نہیں ہوگی. آج مجھے میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہے کیا. یہ ہمارا پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ آج میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے, اور صدیق رضا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, کہ یہ تقلید کے بارے میں ان کا موقف ہے کیا. اور میری آواز اگر تیز ہوئی تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بات کو شاید طول دیا جا رہا ہے, میری غلطی ہوگی. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. تو آج جو یہ مجلس میں طے ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ آپ تقلید کو ڈیفائن کریں گے کہ تقلید آپ کی نظر میں ہے کیا. کیونکہ آپ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, میں دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں, تو دونوں کا دعویٰ ہی سیم نہیں ہے. تو وہ مرغے جیسی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ نا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے کوئی اجنبی شخص آیا ملنے کے لیے, تو اندھیرا تھا, نہ میں ان کو پہچانا نہ وہ مجھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی فلاں علاقے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اس مدرسے میں. انہوں نے کہا میں بھی اس مدرسے میں. اور میں نے کہا کہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا میرا بھی وہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کلاس فیلو تھے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو تقلید کا کوئی ایسا مفہوم اگر آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے, صرف لفظی اختلاف چل رہا ہے نا, کہ آپ اس کو اتباع کا نام دے رہے ہیں, میں اس کو تقلید کا نام دے رہا ہوں, تو گھوم پھر کے رزلٹ وہی نکل رہا ہے, تو پھر ہماری بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو ہاں کہ جو یہ اختلافی لفظی ہے تو پھر اس پہ بحث کس بات کی. سنیں میری بات نا, تو اب کمپلیٹ کرنے دیں. تو میں نے تو یہ نشست آج آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا آئیں آپ, ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اختلاف ہے کیا. تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اختلاف چلتا ہے. تو پہلے میں نے پوچھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا. آپ نے کہا بغیر دلیل کسی بات کو ماننا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہے تو بہت سے تابعین نے صحابہ کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے, تو اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں داخل ہے. تو صحابہ کو تابعین کو قرآن نے
आवाम को हुक्म दिया कि तुम्हें अगर इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। तो मैंने कहा ताबी को इल्म नहीं था, उन्होंने अहले इल्म से पूछा और दलील नहीं मांगी, तो बगैर दलील के उन्होंने पूछा, और जाहिर है पूछा फॉलो करने के लिए ना, तो उसको फॉलो भी किया, तो वो बगैर दलील के फॉलो तो हो गया ना। जब बगैर दलील को फॉलो हो गया है तो आप कह रहे हैं कि ये अमल भी जायज नहीं है, तकलीद है ये, तो आप कहें कि ये वो वाली तकलीद नहीं है जिसको नाजायज कहते हैं, ये जायज वाली तकलीद है, या तो आप यूं कहें, ठीक है ना। तो हम कहेंगे हम भी ये वाली को जायज कहते हैं, हम भी ये वाली को जायज कहते हैं, वो वाली को हम भी नाजायज कहते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बात फिर मैं बता दूं कि तकलीद उन मसाइल में होती है, यानी बगैर दलील के, और पहली बात यह कि तकलीद आमी की नहीं होती, उस मुजतहिद की होती है जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, जिसको पूरी उम्मत मानती है कि भाई ये कुरान और सुन्नत का इल्म हमसे ज्यादा रखते थे और इनके दिल में अल्लाह का खौफ भी था, और इस उनके मुजतहिद होने की दलील क्या है? उम्मत की गवाही, क्योंकि इजमाई उम्मत है ना, जैसे इस कुरान के कुरान होने की दलील क्या? उम्मत गवाही देती है कि वही कुरान है, इजमाई उम्मत एक खुद दलील है। तो ऐसे मुजतहिद की जिसको पूरी उम्मत मानती हो, उसकी भी हर मसले में नहीं, उन मसाइल में जिनमें दलाइल दोनों तरफ हो, सही हदीसें हैं दोनों तरफ सही हदीसें, एक मुजतहिद एक मतलब लेता है, दूसरा मुजतहिद दूसरा मतलब लेता है, या हदीस तो नहीं है लेकिन अगेंस्ट में एक कुरान की आयत है, हदीस उसके अगेंस्ट जा रही है, एक मुजतहिद कुरान को फॉलो कर रहा है, दूसरा मुजतहिद हदीस को फॉलो कर रहा है, या एक मुजतहिद हदीस को छोड़ रहा है लेकिन लग रहा है कि छोड़ नहीं रहा, बल्कि वो हदीस का ऐसा मफहूम बयान कर रहा है जो आपका नहीं है। जैसे हज तमत्तो के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर ने यह कहा था कि मैं अपने बाप की मानूं या नबी की मानूं, मैं नबी ने हज तमत्तो किया तो मैं भी करूंगा। तो लेकिन हम कहते हैं कि अबू बकर, उमर और उस्मान ने हदीस नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने हज तमत्तो वाली हदीस का वो मफहूम बयान किया कि उससे अब हदीस की मुखालफत नहीं हो रही। तो बात ये हम भी कहते हैं, लेकिन तो मफहूम वो बयान किया उन्होंने। अब्दुल्ला बिन उमर ने हदीस के जाहिर को लिया, उन्होंने हदीस के जाहिर को नहीं लिया, उन्होंने कहा इसका दूसरा मफहूम है। तो आप एक आमी आदमी को हम ये कहते हैं कि जब दलाइल दोनों तरफ हैं, या तो आप इतने बड़े मुज्तहिद बने कि आप में खुद ये सलाहियत हो कि इन फरोई मसाइल में आप अपनी राय कायम कर सकें। अगर आप में ये सलाहियत नहीं है तो अब आमी को या तो ये इख्तियार दिया जाए कि जब चाहे जिस आलिम की बात को फॉलो करे। उसमें जो फसाद है मैंने आपको बता दिया, लोग एक तलाक बाइन के मसले में इमाम शाफी की राय को फॉलो करेंगे, उनके यहां बाइन नहीं होती, रजी होती है, और जब औरत चाहेगी कि मेरी शौहर से जान छूट जाए तो वो अबू हनीफा की राय को फॉलो करेगी। दलाइल हालांकि दोनों तरफ हैं। तो ऐसे मौके पे हम ये कहते हैं कि अवाम को ख्वाहिशात से बचाने के लिए असलम रास्ता ये है कि उसको कहा जाए कि एक फिक़ा को फॉलो किया जाए, चाहे वो आपकी राय के खिलाफ हो या आपकी राय के अगेंस्ट हो। किन मसाइल में? उन मसाइल में जिनमें दलाइल दोनों तरफ हैं और मुज्तहिदीन में दोनों तरफ के दलाइल की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ है, क्योंकि उसमें ये सलाहियत नहीं है। अगर सलाहियत हो तो फिर तो गली खत्म हो गई ना। तो जिसमें सलाहियत है वो ना करे, हम उसको कब कह रहे हैं? अगर कोई ये जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, फिर शर्त क्या है? फत्तबिऊनी, फिर आपको इत्तिबा करनी पड़ेगी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह आपके साथ मोहब्बत करेगा। आगे क्या फरमाया? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ भी करेंगे। तो अगली बात हम करते चले, इत्तिबा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने इत्तिबा करके दिखाई है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे के ऊपर अपनी जाने माल हर चीज कुर्बान कर दी। बल्कि इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान भी गवाही दे रहा है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। यानी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तिबा करके दिखाई, और अल्लाह पाक ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का जिक्र तौरात के अंदर भी किया और इंजील के अंदर भी किया। अब हम अगली बात करते चले, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा
جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ جیسا لے کر آئیں۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں، حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر ہے غالباً 6000 یعنی 650 یا 550 یعنی اس حدیث نمبر ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کیسے اتباع کر کے دکھائی؟ محبوب علیہ السلام نماز پڑھانے لگے اور جوتے مبارک پہنے ہوئے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، صحابہ نے بھی پیچھے پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام جی آپ جیسے کریں گے ہم ویسے ہی آپ کی اتباع کریں گے، ہم بھی پیچھے پیچھے ویسے ہی کریں گے۔ اب محبوب علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے تو نماز کے دوران ہی محبوب علیہ السلام نے اپنے جوتے مبارک اتارے اور بائیں جانب رکھ دیے، تو پیچھے صحابہ نے بھی اپنے اتار دیے۔ کیوں؟ اتباع کر رہے ہیں نا محبوب علیہ السلام کے صحابہ، پیچھے صحابہ نے بھی اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ سلام پھیرا محبوب علیہ السلام نے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتار دیے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام بھی آپ جیسے جیسے کریں گے ہم پیچھے آپ کی اتباع کریں گے، ہم بھی ویسے ویسے کریں گے۔ تو ناظرین محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو جبرائیل السلام نے آ کر بتلا دیا آپ کے جوتوں کے نیچے نجس چیز لگی ہو تو میں نے اس لیے اتار دیے۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام جی ہم نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے اتار دیے، جو آپ کریں گے ہم پیچھے پیچھے ویسے ہی کریں گے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اتباع کر کے دکھائی ہے۔ اب دیکھیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ نبی محبوب علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا اور فعلم ما فی قلوبہم ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ ایک نقطہ آ گیا، پوائنٹ آ گیا، کچھ لوگ اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں بعد میں صحابہ ایسے ہو گئے صحابہ ہو گئے ایسے ہو گئے، اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک فرماتی ہے ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ اللہ نے جواب دے دیا ان لوگوں کو قرآن کے اندر، اللہ پاک نے خود ہی ان لوگوں کو جواب دیا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بلکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ہمیں تو ان کے دلوں سے تقوی ہی ملا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔